السلام علیکم، ناولز لائبریری میں خوش آمدید۔ آپ لوگ کیسے ہو؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اور ہماری آج کی ناول کا نام ہے کہیں جگنوؤں کی قطار میں، رائٹر فاخرہ جبی۔ ہماری آج کی ناول اتنی زبردست ہے، اتنی فنی ناول ہے نا، بہت بہت پیاری ناول ہے۔ مطلب اس ناول کو میں نے ریڈ کی ہوں، تو ریڈ کرنے کے دوران کتنے بار مجھے ناول کو بیچ میں روکنا پڑ رہا تھا، اور میں خوب دل بھر کر ہنس رہی تھی اور اس کے بعد ریکارڈنگ کر رہی تھی۔ بہت بہت مزہ آیا مجھے ناول ریڈ کرنے میں۔ اور ہماری ناول فنی ناول ہے اور رومانٹک ناول ہے۔ نواب خاندان کی ناول ہے، نواب خاندان کا ذکر ہے اس ناول میں، اور فیملی ناول ہے، اور بقرعید اسپیشل ناول ہے، شارٹ سی ناول ہے۔ کافی دنوں سے 3-4 دنوں سے غالباً میں نے ناول اپلوڈ نہیں کی تھی، تو اسی لیے ابھی شروعات کی ہے تو شارٹ ناول سے کی ہوں۔ اس کے بعد میں کچھ لانگ ناول میں نے آدھی آدھی پڑھ کر روک دی تھی، زیادہ لانگ ہو رہی تھی، اسی لیے وہ ناول بھی انشاءاللہ ریڈ کروں گی اور کمپلیٹ اپلوڈ کروں گی۔ اور رمضان میں تھوڑا جیسے جیسے ٹائم ملے گا ویسے اپلوڈ کروں گی، زیادہ اپلوڈ نہیں کر پاؤں گی رمضان میں۔ آپ لوگ خود ہی جانتے ہیں کہ رمضان میں ریڈنگ کرنا پاسبل نہیں ہوتا ہے، اسی لیے۔ اور ہاں، آپ لوگ ناول سنیے گا، ریڈ کیجیے گا اور اپنی رائے مجھے ضرور بتائیے گا۔ مجھے اچھا لگتا ہے، آپ لوگوں کی رائے کا انتظار رہتا ہے۔ آپ لوگ ریڈ کرتے ہو، سنتے ہو، اور بہت سے لوگ تو رائے دیتے ہیں اپنی، اور بہت سے لوگ بالکل بھی نہیں دیتے ہیں، تو ضرور اپنی رائے دیجیے گا۔ اور ہاں، ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ اور جو بھی آپ لوگوں کے فرینڈس ہیں وہ لوگ ناول سننا پسند کرتے ہیں، ہماری ناول کی لنک ان لوگوں سے شیئر کرنا۔ اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں ان لوگوں کا ہمارے چینل پر خوش آمدید، اور ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل پر اور بھی بہت ساری ناولس ہیں، آپ لوگ وہ بھی چیک کیجیے گا اور ضرور سنیے گا، آپ لوگوں کو انشاءاللہ ضرور پسند آئے گی۔ بڑھتے ہیں ہماری ناول کی جانب، لیکن جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ چلیے، آج بہت ساری باتیں ہو گئی ہے، آخر بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ ہو گند کا توڑ دیے مٹیارے، ہو نہیں جان دی، ہو تو نہیں جان دی۔ بڑے ہی مستقل مزاج ہے یہ مٹیار، پچھلے 1 گھنٹے سے مسلسل گندلا توڑ رہی ہے۔ دوپٹے کے گرد کروشیے سے بیل بناتی نازنین نے ذرا کی ذرا نظریں اٹھا کر سبیع الحسن کو دیکھا، جو بیڈ پر اسٹیکر لگاتے ہوئے کتنی ہی دیر سے ان جملوں کی گردان کیے جا رہا تھا۔ ہو گندا کا توڑ دیے مٹیارے، ہو نہیں جان دی، ہو تو نہیں جان دی، ہو تو نہیں ہائے۔ ایسی المناک ہائے پر آ کر تان ٹوٹی تھی کہ نازنین کے ہاتھ سے کروشیا اور مینا آپی کے ہاتھ سے گڈو پھسلتے پھسلتے بچا تھا۔ مہرین اپنے ماسک زدہ چہرے کے ساتھ بیڈ روم کی کھڑکی سے باہر کو مڑ آئی تھی۔ شہزادی سناور ریلنگ پر آدھی سے زیادہ نیچے لٹک گئی تھی حقیقت معلوم کرنے کو، اور راکی پچھلے باغ سے اس ہائے کا پس منظر معلوم کرنے کو بھاگا چلا رہا تھا۔ اوف امی حضور، یہ کیا ظلم کر ڈالا آپ نے! سبھی نے تماش بینیوں کو پوری طرح لطف اندوز ہوتے ہوئے دیکھ کر کمر سہلانے کا ارادہ موقوف کرتے ہوئے نہایت دردناک آواز میں امی سے شکوہ کر ڈالا تھا۔ بالکل ٹھیک کیا امی نے، کوئی ایک آدمی گا رہا ہو تو انسان برداشت بھی کر لے، مگر سبھی تم تو پورے محلے کو ساتھ لے کر گاتے ہو، وہ بھی اتنا بے سرا کہ اطراف میں بسنے والے گدھے کو اور کوے اپنی سماعتوں سے محروم ہو جانے کی دعا کرتے۔ مہرین کی اس سے کبھی نہیں بنی تھی۔ اتنا تو مجھے معلوم ہے کہ تم سماعتوں سے محرومی کی دعا مانگتی ہو، مگر یہ علم نہیں کہ تمہارا شمار اول الذکر میں ہوتا ہے یا مؤخر الذکر میں۔ لیکن اس بات پر بھی بحث بعد میں ہوگی، فی الحال تو تم اپنی شکل گم کرو۔ قسم سے ہزاروں سال پرانی ممی لگ رہی ہو اس وقت۔ وہ مہرین پر چوٹ کرنے کے بعد دوبارہ امی کی طرف پلٹا۔ بتائیے نا امی حضور، آخر کس جنم کا بدلہ لیا ہے آپ نے ہم سے؟
کیا آپ کو ہم پہ ذرا سا بھی ترس نہیں آیا؟ اگر ایسا بھاری ہاتھ ہاتھی کو بھی پڑ جاتا تو وہ بھی لڑکتا ہوا کوسوں دور جا گرتا۔ قسم لے لیجیے ابھی تک سنسناہٹیں ہو رہی ہے پورے جسم میں۔ آخر ہم نے ایسا کیا قصور کر دیا؟ بتائیے امی حضور، بتائیے، ورنہ ہم ابھی اپنی جان دے دیں گے۔ سبھی پوری قوت سے ان کے دونوں ہاتھ پکڑے کہہ رہا تھا، مبادا اس دوران وہ دوبارہ اس کی کمر کا مزاج نہ پوچھ جائے۔ مگر قصور امی حضور کا بھی کہاں تھا؟ کوئی 5ویں مرتبہ انہوں نے مینا سے بات کرنے کے لیے منہ کھولا تھا اور 5ویں مرتبہ ہی اس کم علم مٹیار نے ان کا منہ بند کروایا تھا، اور منہ بند ہوتے ہی اگر ان کے ہاتھ کھل گئے تھے تو اس میں تعجب کیا تھا؟ 1000 دفعہ کہا ہے کہ بڑے آپس میں بات کر رہے ہو تو تمیز سے بیٹھا کرو، مگر مجال ہے جو تم پہ کسی بات کا ذرا سا بھی اثر ہو۔ کہنے کو نواب خاندان سے تعلق رکھتے ہو مگر حرکتیں گھسیاروں جیسی ہے تمہاری۔ امی کا نوابی خون جوش مار رہا تھا۔ میرا خیال ہے گھسیاروں کی جگہ میراثیوں کا لفظ مناسب رہے گا، روکی نے بڑے ادب سے تصحیح کی تھی۔ جواباً سبھی کا بیٹ اس کے ٹکنے پر آ پڑا تھا۔ شرم نہیں آتی تمہیں مالکوں کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے؟ اوف، میری مجال کہاں کہ میں آپ کی شان میں گستاخی کروں؟ وہ ٹوکنا سہلاتے منمنایا تھا۔ بیٹ ٹکنے پر لگا ہے مگر روٹ غالباً دماغ پر آئی ہے۔ سبھی بڑبڑاتے ہوئے سیدھا ہو گیا۔ مسز فرقان نے تو ڈیپ فریزر خرید لیا ہے، مینا آپی امی کو بتا رہی تھی۔ کیوں؟ کوئی خاص وجہ؟ سبھی کو مینا آپی کے لہجے نے چونکا دیا تھا۔ ہاں بھائی، بقرعید جو آ رہی ہے، تو کیا بقرعید پر وہ ڈیپ فریزر کی قربانی کریں گی؟ سبھی کی حیرت بجا تھی۔ جی نہیں، ڈیپ فریزر میں بیٹھ کر عید منائیں گی، روکی نے وضاحت کی، مگر امی کی شعلہ بار نظروں نے دونوں کو یکلخت خاموش کروا دیا تھا۔ اور ہاں امی، مسز فرقان اس دفعہ 2 قربانیاں کر رہی ہے۔ مینا آپی نے امی کو نئی اطلاع دی تھی، ایک تو مسٹر فرقان کی اور دوسری سبھی کا لہجہ سوالیہ اور انداز شرارتی تھا۔ روکی؟ صبر کا پیمانہ لبریز ہوتے ہی امی نے روکی کو پکارا تھا۔ اٹھاؤ اسے یہاں سے۔ انہوں نے سبھی کی طرف اس انداز سے اشارہ کیا تھا گویا کچرا اٹھانے کو کہہ رہے ہو۔ مگر امی حضور، سبھی ایک دم گڑبڑا گیا تھا، مگر اگلے ہی لمحے روکی کے بازو سے پوری طرح اپنے شکنجے میں لے چکے تھے۔ امی حضور رحم کیجئے، خدا را رحم کیجئے۔ سبھی بلبلا رہا تھا مگر روکی اس کے احتجاجی کرتی ٹانگوں اور فلک شگاف نعروں سے بے پرواہ ہو کر اسے اندر لے گیا تھا، حتیٰ کہ اس نے سبھی کے دونوں ہاتھوں کو بھی پوری طرح نظر انداز کر دیا تھا جنہوں نے اس کے بالوں کو بری طرح سے جکڑ رکھا تھا۔ معلوم نہیں اس خط کا متن کیا تھا کہ جس کو پڑھتے ہی امی کو ان کے ہر کام میں کیڑے نظر آنے لگے تھے۔ دیکھو ذرا اس مہرین کو، بالکل اونٹوں کی طرح چلتی ہے۔ امی نے مینا آپی کو مہرین کی طرف متوجہ کیا تھا جو ابھی 2 سیڑھیاں پھلانگتی چھت سے نیچے آئی تھی۔ مہرین، یہ کوئی طریقہ ہے چلنے کا؟ خبردار جو آج کے بعد میں نے تمہیں یوں قد کڑے لگاتے دیکھا۔ لڑکیوں کی طرح سہج سہج کا چلنا سیکھو، یوں جیسے پانی پہ پاؤں دھرتے ہو۔ لیکن امی، پانی پہ پاؤں دھرنے سے تو پھسلنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ مہرین کی معصومیت پر امی جل کر رہ گئی تھی، جبکہ شناور کی شامت دوپہر کے کھانے پر آئی تھی۔ یہ روٹی تم نے بنائی ہے؟ کنارے کہیں سے کچے ہیں تو کہیں سے موٹے۔ آج سے ناول، ڈرامے سب بند۔ پہلے ڈھنگ سے کھانا پکانا سیکھو، اور ہاں، یہ بالوں میں کبھی کبھار تیل ہی ڈال لیا کرو۔ کیسے اجڑے اجڑے لگ رہے ہم نا۔ ان کی نگاہیں بات کرتے کرتے سناور کے شولڈر کٹ نرم بالوں پر جا پڑی تو جھٹ سے موضوع بھی بدل گیا۔ سبیع الحسن کے باقاعدہ کان پکڑوا کر اسے ہدایت کی گئی کہ آج کے بعد اگر اس نے کوئی بے سرا راگ الاپنے کی کوشش کی تو نتائج کی ذمہ داری خود اسی پر ہوگی۔ نازنین، حد ہو گئی بھئی، اس طرح حلق پھاڑ کر ہنستی ہو کہ ایک پوری گیند تمہارے منہ میں سما سکتی ہے۔ خبردار جو آج کے بعد میں نے تمہارا یہ جناتی قسم کا کہکا سنا، اور یہ آج کے بعد کی وارننگ کچھ ایسی شدت اختیار کر گئی تھی کہ لڑکیاں بے اختیار چیخ اٹھی تھی۔ آخر کیا ہونے والا ہے آج کے بعد؟ اور جواباً مینا آپی نے بڑے اطمینان سے انہیں بتایا۔ چند دن بعد نواب احسان یہاں تشریف لا رہے، اس لیے امی کی خواہش ہے کہ آج کے بعد ہر فرد حسب ضرورت اپنی حرکات و سکنات پر غور کر لے تاکہ نواب احسان پر اچھا امپریشن پڑ سکے۔ لیکن نواب احسان ہے کون؟ کہاں سے آ رہے؟ کیوں آ رہے؟ سوالات کی بوچھار نے مینا آپی کو اچھا خاصا جھنڈا دیا تھا۔ سو پہلے گڈو کو نازنین کی گود میں پٹ کھا۔
ٹھنڈی ٹھار چائے کا کپ منہ سے لگا کر گٹا گٹ چڑھایا جو راکی کئی منٹ پہلے انہیں دیکھ کر گیا تھا۔ پھر مہرین اور سناور کو بیڈ پہ ادھر ادھر لڑکا کر اپنی جگہ بنائی اور شروع ہو گئی۔ نواب احسان ہمارے ددا جان کی پھوپھی زاد بہن کے جیٹھانی کے نواسے ہیں۔ ان کی والدہ ایک عرصے سے خالص نوابی خاندان کی تلاش میں تھی جہاں وہ اپنے لائق فائق بیٹے کی شادی کر سکے۔ اتفاق سے ایک تقریب میں ان کی ملاقات ددا جان سے ہو گئی اور اتفاق ہی سے اس وقت ددا جان اپنے فل نوابی لباس اور نوابی موڈ میں تھے۔ نتیجتاً نواب احسان کی والدہ نے فوراً ہی دلی خواہش کا اظہار کیا اور اب وہ نواب احسان بذات خود یہاں آ رہے شہزادی سناور کو دیکھنے کے لیے۔ کیا؟ نازنین اور مہرین چلا اٹھی تھی جبکہ سناور سمم بکم کی تفسیر بن گئی تھی۔ ددا نے انہیں یہاں آنے کی اجازت دے دی؟ ہاں تو اور کیا، بھائی وہ 21ویں صدی کے ددا ہے، ان کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ سناور کے حواس کچھ دیر بعد ہی قابو میں آئے۔ ددا کا؟ جی نہیں، اس نواب احسان کا۔ نازنین اور مہرین کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ سناور کو خواہ مخواہ چڑھائے دے رہی تھی۔ اس میں دماغ خراب ہونے والی کون سی بات ہے؟ آج کل تو لڑکے لڑکیاں شادی سے پہلے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، بات چیت کرتے، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے اور تب کہیں جا کر شادی کا فیصلہ کرتے۔ مینا آپی نے بے نیازی سے کہا۔ لیکن میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں، اور ددا کو بھی نواب احسان کو اس مقصد کے لیے یہاں آنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے تھی۔ سناور کا موڈ بری طرح بگڑ گیا تھا۔ بھائی وہ تمہیں اغوا کرنے نہیں آ رہے، ایک نظر دیکھیں گے اور بس، اور اگر ایک نظر دیکھنے کے بعد انہوں نے مجھے ریجیکٹ کر دیا تو؟ سناور کی غصیلی لہجے پر انہوں نے بنظر غائر اس کے سراپے کو دیکھا تھا۔ اول تو ایسا ہوگا نہیں، دوسرے یہ کہ ریجیکٹ کرنے کا حق تمہیں بھی حاصل ہے۔ تمہیں پسند نہ آئے تو بے شک تم انکار کر دینا۔ مینا آپی اس کے تمام اعتراضات کو رد کرتے ہوئے گڈو کو گود میں لیے باہر چلی گئی۔ بھائی یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ سناور ان کے پیچھے بڑبڑاتے ہوئے جلی بھنی بیٹھی تھی۔ مدد طلب نظروں سے نازنین اور مہین کی طرف دیکھا تو ان کی دبی دبی ہنسی نے اسے مزید روحاں سا کر دیا۔ باہر میں جاؤ تم لوگ۔ اسے اور کچھ نہیں سوجا تو تکیے میں منہ دیکھ کر لیٹ گئی۔ نواب احسان کی سواری باد بہاری کی آمد میں چند روز باقی تھے، لہٰذا تیاریاں بھی اسی لحاظ سے جاری تھی، اور چونکہ نواب احسان ددا کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے اس لیے سب سے زیادہ گھبرائے ہوئے بھی وہی تھے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ دنیا جہاں کی نوابی ایک گھر میں سمٹ لے، اور اس دوران سبھی کے والد یعنی اکلوتے صاحبزادے نواب فصیح الحسن کو بھی خوب برا بھلا کہا گیا تھا، جو اپنی 4 عدد صاحبزادیوں اور 1 عدد صاحبزادے کو ان کی ذمہ داریاں دے کر خود بسلسلہ روزگار شارجہ مقیم تھے۔ چونکہ نواب احسان کا کچھ روز قیام بھی متوقع تھا، اسی لیے انیکسی کی مرمت کروا کر بقول ددا تھوڑا تھوڑا بہت انتظام کر دیا گیا تھا، اور جب یہ تھوڑا بہت انتظام سبھی نے دیکھا تھا تو مارے حیرت کے اس کی آنکھیں پھٹنے کے قریب ہو گئی تھی۔ کمرے کے دروازے پر اور کھڑکیوں پر حریری پردے سرسرا رہے تھے۔ لکڑی کا قدیم طرز کا جہازی سائز پلنگ کمرے کی دائیں دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا تھا، جو غالباً دادی مرحومہ کے جہیز کا تھا۔ منکش پایوں والی کرسی، میز، ایرانی قالین، گاؤں تکیے، ددا کی ذاتی بندوق جو بڑی شان کے ساتھ سامنے والی دیوار پر آویزہ تھی۔ اس کے علاوہ ددا کے ذاتی بکسے سے نکلے ہوئے چند ڈیکوریشن پیس تھے جنہوں نے کمرے کی فضا کو مزید نوابی بنا دیا تھا۔ اور ابھی یہ تھوڑا بہت ہے، راکی نے سبھی کے کانوں میں سرگوشی کی تھی۔ میرا خیال ہے تھوڑا کاٹ کر بہت رہنے دیتے ہیں، سبھی نے جوابی سرگوشی کی تھی، جو شامت اعمال ددا کے کانوں تک پہنچ گئی، اور پھر جو ددا بولنا شروع ہوئے تو ان دونوں کو نہ صرف نواب خاندان کے اقدار اور روایت کے بارے میں ایک طویل لیکچر سننا پڑا بلکہ ان اقدار کی بتدریج محرومی پر ددا کے ساتھ مل کر رونا بھی پڑا۔ اب کیا بتائے تمہیں، جب ہم نواب احسان کو ایک نظر دیکھنے ان کے گھر گئے تھے تو یوں لگ رہا تھا جیسے ریاست میں ابھی ابھی انہی کی حکمرانی ہے۔ 20 ملازم آ جا رہے تھے، سر شام ہی دیوان خانے میں چراغ جلائے جا رہے تھے، اور تو اور کھانا بھی سینی میں لگا کر سرپوش سے ڈھک کر پیش کیا گیا تھا۔ یہ سب تو ایک طرف، گفتگو میں ایسا سلیقہ اور انداز نشست و برخاست میں ایسا رکھ رکھاؤ کہ واہ سبحان اللہ! انہیں دیکھ کر اس وقت پر بے اختیار یقین آنے لگا تھا کہ دنیا میں ابھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں
جو خاندانی روایت سے ہٹ کر زندگی گزارنا گناہ سمجھتے ہیں۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ ہمیں تو شہزادی سناور کی قسمت پر رشک آتا ہے، ورنہ آج کل ایسے خاندانی نواب کہاں۔ ہاں البتہ کاغذی نواب بہت ہے۔ ددا اس نواب خاندان سے کس حد تک متاثر تھے، اس کا اندازہ انہیں اس وقت ہوا جب ددا نے اپنی سیاہ شیروانی باکس سے نکال کر ڈرائی کلین کروانے کو بھجوائی۔ یہ اور بات کہ ڈرائی کلین کروانے کے بعد جب انہوں نے شیروانی پہنی اور راکی کو سامنے کے بٹن بند کرنے کا حکم ملا تو حکم کی تعمیل میں اسے دانتوں پسینہ آ گیا تھا۔ افو بھائی ادھر سے کھینچو نا، ہاں 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 تھوڑا زور لگاؤ، اچھا چلو یوں کرتے ہیں میں اپنا پیٹ سکیڑتا ہوں، تم فوراً بٹن بند کر دینا۔ ہاں بھائی یہ ہوئی نا بات۔ ددا شیروانی میں پوری طرح پیک ہو جانے پر خاصے مسرور دکھائی دے رہے تھے، لیکن جب اس حلیے میں وہ اپنے کمرے سے برآمد ہوئے تو سبھی نے انہیں دیکھتے ہی ایک ٹانگ پر ناچنا شروع کر دیا۔ ددا جی کی توند تو دیکھو، جسے تیل کا مٹکا کوئی، دیکھنے میں تو یوں لگتا ہے دفن ہے اس میں بکرا کوئی۔ اور اس بے تکے راگ کو سنتے ہی ددا نے جہاں ان سے بے بھاؤ کی سنائی تھی وہاں یہ اعلان بھی فرما دیا تھا کہ انہیں ددا جیسا کن ٹٹھا لفظ ہرگز پسند نہیں، لہٰذا آج سے انہیں دادا حضور کہہ کر پکارا جائے۔ امی نے دادا حضور کی تیاریوں کا یہ عالم دیکھا تو جھٹ سے دادی مرحومہ کا غرارہ نکال کر کلف لگنے کو دے چھوڑا۔ چاندی کا پاندان جو انہوں نے اپنی ساس کی نشانی کے طور پر سنبھال رکھا تھا اسے صاف کروا کر نیا نکور کرنے کے بعد تخت کے اوپر اور گلدان تخت کے نیچے رکھوا دیا۔ ارے نازنین اسٹور روم میں ڈھونڈو تو صحیح، ہو سکتا ہے آفتابہ اور چلمچی بھی مل جائے۔ انہوں نے بہت عجلت میں نازنین کو ہدایت دی۔ ہائے آفتاب بھائی کا اسٹور میں کیا کام، اور اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ آپ ان کی چہتی بیوی کو چمچی کہہ رہی ہے تو وہ کتنا برا محسوس کرے گی۔ اف یہ میری اولاد، سر پر ہاتھ مار کر رہ گئی۔ پھر آفتابہ اور چلمچی کو بھول کر روکی کو بازار بھیج کر چھالیا، زردہ، کتھا، چونا، الائچی منگوائی تاکہ پان کا مسالہ پورا ہو سکے۔ اس کام سے فراغت پاتے انہوں نے گھر کے افراد پر توجہ دینی شروع کی۔ مہرین جو گھر میں چھوٹی ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیشہ جینس اور کرتے میں ملبوس ہوتی تھی، اب چوڑی دار پاجامے اور گھیردار فراک کے ساتھ کئی گز کا دوپٹہ سنبھالنے کی کوشش میں ہلکان ہوئی جا رہی تھی۔ مینا آپی اردو لغت ہاتھ میں لیے ثقیل قسم کا الفاظ رٹنے کی کوشش میں تھی تاکہ نواب حسان پر اچھا امپریشن پڑ سکے، اور بقول نازنین سارا امپریشن تو مینا آپی نے ہی ڈال دینا ہے۔ راکی کی گھٹنوں پر سے پھٹی جینس ددا نے بزور لاٹھی اتروائی تھی اور راکی اس الٹرا ماڈرن لباس سے محروم ہونے پر خاصا رنجیدہ بھی ہوا تھا، مگر بعد میں پاجامہ اور کرتا پہنے گھر کے طویل برآمدوں میں راک اینڈ رول اسٹائل میں گھومتا نظر آتا تھا اور بقول سبھی بانسری پر غلاف کی عملی تفسیر بنا ہوا تھا۔ اور خود سبھی نوابوں کی ہسٹری جاننے کے لیے ددا کی لائبریری میں ڈیرا جمائے بیٹھا ہوا تھا۔ لے دے کر ایک شہزادی سناوری رہ گئی تھی جو اس ڈرامے کا حصہ بننے پر قطعاً راضی نہ ہو رہی تھی، اور باقی سب نے یہ سوچ کر اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا کہ وقت پر امی حضور کی بس ایک ہی گھوری کافی ہوگی۔ کوئی تیسری بیل پر گیٹ کھلا تھا اور اندر سے ایک سر برآمد ہوا، اور جس انداز سے برآمد ہوا لگتا نہیں تھا کہ اس کے نیچے ایک دھڑ بھی ہوگا۔ جی فرمائیے کی آواز پر نواب حسان نے پلٹ کر دیکھا تو نظر سیدھی اس پر سجے گھونسلہ نما بالوں پر جا پڑی تھی، اور نواب حسان کو یقین تھا کہ اگر وہ اس گھونسلے میں ہاتھ ڈالیں گے تو وہ نہ صرف چڑیا فر سے اڑ جائے گی بلکہ ہو سکتا ہے کہ دو چار انڈے بھی ہاتھ لگ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے بہت شائستگی سے سلام کیا۔ رحمت اللہ تو پچھلے سال اللہ کو پیارے ہو گئے، البتہ برکت صاحب کا گھر اگلی گلی میں ہے، بہت سنجیدگی سے جواب دیا گیا۔ ہیں جی؟ حیرت کا بھرپور مظاہرہ ہوا تھا۔ ہاں جی، طمانینت کا مظاہرہ اس سے بھی شاندار تھا۔ اجی ہم نے آداب عرض کیا تھا، نواب صاحب نے جتایا۔ اچھا تونتا کر عرض کرنا تھا نا، گویا سارا قصور ان کا ہی تھا۔ لا حول ولا، دیکھیے نواب صاحب گھر پہ تشریف رکھتے ہیں تو انہیں اطلاع دے دیجیے کہ نواب احسان اعظم الدولہ تشریف لائے ہیں۔ اب کے بعد چبا چبا کر خاصی وضاحت کے ساتھ کہا گیا۔ کیا لائے ہیں؟ مقابل کا اشتیاق دیدنی تھا۔ لائے کچھ نہیں، ہم آئے ہیں، یعنی نواب احسان اعظم الدولہ۔ کون سے دولہ؟
نواب صاحب نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر سرتاپا اپنے سامنے کھڑے اس ملازم ٹائپ بندے کو دیکھا۔ محترم، دیکھنے میں تو آپ صرف بے وقوف لگتے، لیکن در حقیقت آپ پاگل پن کی تہہ اسٹیج پر پہنچ چکے۔ کیا اس گھر میں آپ کے سوا اور کوئی شخص نہیں ہے جن سے ہم مل سکے؟ ضبط جذبات سے نواب صاحب کا چہرہ تپتے تنور کی طرح ہو گیا تھا۔ بھائی ایسے کیسے ملوا دے؟ آپ اپنا تعارف تو کروائیں۔ اور نواب صاحب کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس ملازم کو کچا چبا جائے اور ڈکار تک نہ لے۔ ہم نواب حسان ہیں، انہوں نے حلق پھاڑ کر کہا تھا، اور جواباً ملازم کی آنکھیں پھٹ گئی تھی۔ کیا؟ یعنی کہ آپ؟ آئیے آئیے، تشریف رنجا، میرا مطلب ہے قدم فرمائیے۔ اوہو، رٹے رٹائے جملوں کا ستیاناش ہو گیا تھا۔ ہم ابھی نواب صاحب کو اطلاع کرتے ہیں۔ ملازم پیچھے کو بھاگا تھا اور نواب حسان اپنے آپ کو پرسکون کرنے کے بعد اندر داخل ہو گئے تھے۔ سرخ بجری کی روش کے اطراف میں بنا باغ نہایت وسیع و عریض تھا، جس میں انواع اقسام کے پھولدار اور پھلدار درخت موجود تھے، مگر نواب حسان کی مرکزِ نگاہ وہ نازک اندام حسینہ ٹھہری تھی جو ہاتھ میں پائپ پکڑے گلاب کی کیریوں کو پانی دے رہی تھی۔ معلوم نہیں سرسبز شاداب ماحول کا اثر تھا یا اس نازک کلی کے دیدار کا کہ نواب صاحب کی باچھیں خود بخود کھل گئی تھی۔ گھنی سیاہ دراز زلفوں پر نظریں جمائے وہ چند قدم آگے بڑھے تھے۔ آداب عرض ہے محترمہ۔ خوش گلو تیمور کی موجودگی کے باوجود وہ پر یقین تھے کہ ان کی آواز بہت بھونڈی اور بھیانک نہیں ہے، مگر پھر بھی آداب کے جواب میں وہ محترمہ اس بری طرح اچھل کر ان کی طرف پلٹی تھی کہ پانی کی موٹی سی دھار انہیں سرتاپا شرابور کر گئی تھی، اور وہ محترمہ پہلے گھبرائی، سٹپٹائی اور پھر بے اختیار ہنس دی۔ نواب صاحب ہنسی کی اس نرم فوار میں بھیگتے چلے گئے تھے۔ واہ، پذیرائی کا یہ انداز، سبحان اللہ! انہوں نے دونوں ہاتھوں سے آنکھوں میں بھرا پانی صاف کر کے دوبارہ متوجہ ہونا چاہا، مگر تب تک منظر بدل چکا تھا، بلکہ چراغوں میں روشنی نہ رہی تھی، یعنی وہ محترمہ وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ وہ سرداب بھرتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ روش کے اختتام پر محرابی دروازوں والا وسیع و عریض برآمدہ ان کے سامنے تھا، جہاں تخت پر بچھی سفید چادر پر میرون تکیے عجیب بہار دکھلا رہے تھے۔ انہوں نے چند لمحے رک کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر سامنے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے۔ ایک غالبانہ ڈرائنگ روم تھا جو قدیم طرز کے بھاری صوفوں سے سجا ہوا تھا۔ نواب احسان نے طائرانہ نظر اس ہال نما کمرے پر ڈالی تو اگلے لمحے بری طرح چونک گئے۔ کمرے کے عین وسط میں ایک عدد مینار بنا ہوا تھا، وہ کچھ اس طرح کہ ایک بڑی میز کے اوپر ایک چھوٹی میز اور اس چھوٹی میز کے اوپر ایک کرسی، اور اس کرسی کے اوپر نواب احسان کی باچھیں ایک بار پھر کھل گئی تھی۔ نازک لچکیلی ڈال کی مانند وہ لڑکی دائیں بائیں آگے پیچھے ہوتے ہوئے چھت کا پنکھا صاف کر رہی تھی۔ انہوں نے اسے پکارنے کے لیے لب وا کیے، مگر اگلے لمحے کچھ سوچ کے رک گئے۔ اگر یہ بھی خوفزدہ ہو کر اچھل پڑی تو یقیناً زمین پہ آ گرے گی۔ چوٹ ووٹ لگ گئی تو؟ نواب صاحب کا دل صنف نازک کے معاملے میں کچھ زیادہ ہی نازک تھا، سو جھٹ سے دونوں آستینیں چھڑائی اور بازو وا کیے، اور اس انداز سے کھڑے ہوئے کہ ادھر وہ آواز نکالیں گے، ادھر حسینہ تڑ سے ان کے بازوں میں آ رہیں گی۔ افسانوں میں تو کچھ ایسا ہی پڑھا تھا۔ انہوں نے تگڑے انداز میں کھنکار کر اپنی آمد کی اطلاع دی تھی۔ آ گئے ہو کمبخت، اول درجے کے ڈھٹ اور پرلے درجے کے کمینے ہو تم۔ کہاں مر کھپ گئے تھے؟ جی تو چاہتا ہے جوتا لے کر ایسی دھنائی کروں کہ… لڑکی فل والیوم سے بولتے ہوئے پلٹی تو ہونک بنے نواب صاحب کو دیکھ کر چلا اٹھی۔ کون ہے آپ؟ اندر کیسے آئے؟ کیا کر رہے ہیں یہاں؟ ایک دم سارے سوال کرنے کے بعد اس لڑکی نے کرسی کے اوپر سے براہ راست چھلانگ لگائی صوفے پر، اور اگلا جمپ لگانے کے بعد عین ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ منہ بند کر لیجئے، خوف آ رہا ہے۔ لڑکی کی بات پر نواب صاحب نے سٹپٹا کر پہلے منہ بند کیا اور پھر فوراً اپنے بازو سمیٹے۔ لا حول ولا، یعنی کہ انتہائی گستاخ ملازمہ ہے آپ۔ چند لمحے بعد انہیں احساس ہوا کہ ملازمہ ان کی شان میں گستاخی کر چکی ہے۔ حد ہو گئی، یعنی کہ اس گھر کے ملازمین کو نوابوں سے بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے۔ سامنے کھڑی لڑکی جو ملازمہ کے لقب پر غیظ و غضب کا شکار ہوئی جا رہی تھی، اب طنزی انداز میں انہیں دیکھ رہی تھی۔ اوہو، تو آپ نواب ہے؟ اس نے خاصے محظوظ انداز میں نواب صاحب کو دیکھا جن کی زلفوں سے ابھی بھی قطرہ قطرہ پانی ٹپک رہا تھا۔ ہاں جی، ہم ہیں نواب احسان الدولہ
ولد مہتاب الدولہ، ولد معراج الدولہ، ولد دولہ ہی دولہ۔ لڑکی کی زبان دوبارہ پھسلی تھی۔ کچھ نہیں جی۔ ہاں تو آپ بتا رہے تھے کہ آپ نواب احسان۔ کیا نواب احسان؟ اوہ نو۔ لڑکی کی حالت صدمے سے یا شدید حیرت سے گیر ہوئی تھی اور اس کے ساتھی فل اسپیڈ سے ان کی طرف دوڑی تھی۔ ارے ارے، یہ کیا کرنے جا رہی ہیں آپ؟ نواب احسان بوکھلا کر رہ گئے، مگر اس سے کہ وہ کچھ سمجھتے۔ لڑکی آندھی طوفان کی مانند ان کے قریب سے گزر کر کڑاپ سے ایک کمرے میں ایک دروازے میں جا گھسی تھی۔ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ نواب صاحب حقیقتاً پریشان ہو کر رہ گئے تھے۔ مینا آپی، مینا آپی، وہ آ گئے ہیں۔ ثناور بے ترتیب سانسوں کے ساتھ تڑ سے مینا آپی کے سامنے بیٹھ پر گر گئی تھی۔ کون؟ گڈو کے پاپا؟ گڈو کے پاپا کسی بدروح کی طرح ان کے اعصاب پر سوار رہتے تھے، سو پہلا خیال انہی کا آیا تھا۔ نہیں، وہ آئے ہیں۔ گھبراہٹ اس پر بری طرح سوار تھی۔ اوہ، کیا بکرے آئے ہیں؟ قریبی صوفے پر بیٹھا سبھی فرط مسرت سے پوری طرح اچھل پڑا کہ ابھی صبح ہی تو اس نے ددا سے قربانی کے بکرے منگوانے کی فرمائش کی تھی۔ اوہ خدایا، تم لوگوں کی سمجھ کہاں چلی گئی کہ نواب احسان آئے ہیں؟ ثناور نے روحاں سے لہجے میں کہا۔ نہیں، سبھی نے چاروں انگلیاں منہ میں داب لی۔ لگتا ہے تیر کر آئے ہیں۔ ثناور کو ان کا بھیگا بھیگا حلیہ یاد آیا تھا، مگر مینا آپی اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر سبھی کی طرف پلٹی تھی۔ سبھی تم جا کر انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، بلکہ پہلے ددا کو اطلاع کرو۔ لیکن رہنے دو، میں خود امی کو بتاتی ہوں۔ بوکھلا کر باہر کی طرف لپکی۔ میں کوئی نہیں جا رہا۔ ارے ادھر مرو۔ مینا آپی نے اسے کھسکتا دیکھ کر بازو سے پکڑا اور گھسیٹ کر پوری قوت سے ڈرائنگ روم میں دھکا دے دیا۔ جب سبھی لڑکھڑاتا ہوا ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو پہلے ہی مرحلے پر قالین میں پاؤں پھنس گیا اور وہ نواب احسان کے سامنے اس طرح چاروں شانے چت ہوا کہ دونوں ہاتھ سلیم شاہی خصوں پر جمے تھے۔ خوش آمدید کہنے کا یہ انداز ہمیں پسند آیا۔ نواب احسان کے لہجے اور چہرے پر تحسین کے تاثرات چھلک رہے تھے۔ کیا آپ سمندری مخلوق کے نواب ہیں؟ خاصی سنجیدگی سے سوال کیا گیا۔ خوب، بہت خوب، آپ نے ہمیں پہچان لیا۔ اس کا مطلب ہے ہم اپنے عوام میں خاص سے مقبول ہیں۔ خاصا کاری وار کیا گیا تھا۔ سبھی تلملا کر رہ گیا۔ تبھی دروازہ کھول کر روکی اندر داخل ہوا تو سبھی گرج اٹھا۔ کہاں مر گئے تھے؟ مرے کہاں تھے؟ دادا حضور کو پیک کر رہے تھے۔ روکی نے چمک کر جواب دیا۔ ہائے، کیا اس عمر میں بھی وہ؟ نواب احسان نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ سبھی خجل ہو کر رہ گیا تھا۔ جی نہیں، یہ اس پیکنگ کی بات نہیں کر رہا۔ سبھی نے فوراً وضاحت کی۔ عین اسی وقت دادا حضور شیروانی زیبتن کے کمرے میں داخل ہوئے۔ تب حسان کو پیکنگ کا مفہوم معلوم ہو گیا۔ دادا حضور کے پیچھے پیچھے حواس باختہ سی مینا آپی چلی آ رہی تھی۔ ان کے پیچھے خسر فسر کرتی نازنین اور مہرین تھی، اور سب سے آخر میں دادی مرحومہ کے گھرانے میں ملبوس امی حضور جھنڈلائی سی ٹھوکریں کھاتی آ رہی تھی۔ دادا حضور اور امی حضور خاصے پرتپاک انداز میں نواب احسان سے ملے تھے۔ باقی لوگوں کو دیکھ کر ان کے چہرے پر سوالیہ انداز کا جائزہ لیتے ہی سبھی نے تعارف کا فریضہ سنبھال لیا۔ یہ منال ہے ہماری مینا آپی۔ اپنی سسرال میں خاصی خوشحال زندگی گزاری ہے، مگر کبھی کبھی ہمیں بدحال کرنے یہاں چلی آتی ہے۔ ان کے بعد شہزادی ثناور افراسیاب کا نمبر آتا ہے۔ شہزادی ثناور نظر نہیں آ رہی۔ نواب احسان کے لہجے میں چھپا اشتیاق اور تجسس ایک دم آیا ہوا تھا، جسے محسوس کرنے کے باوجود ددا نے نظر انداز کر دیا۔ سبھی نے چونک کر ٹیڑھی آنکھ سے انہیں دیکھا، جبکہ نازنین اور مہرین کے ہونٹ مسکراہٹ کے انداز میں پھیل گئے تھے۔ وہ آپ کو نظر بھی نہیں آ سکتے۔ کیوں؟ سبھی کے اطمینان پر نواب احسان چونکے، اس لیے کہ وہ اس وقت کمرے میں موجود ہی نہیں ہے۔ نواب احسان کے لٹکتے منہ کو دیکھ کر خاصی خوشی محسوس کرتے ہوئے سبھی نازنین کی طرف پلٹا۔ اور یہ ہے محترمہ نازنین افراسیاب۔ نواب صاحب نے بغور دیکھا۔ یہ وہی محترمہ تھی جن کی بدولت وہ اس وقت بھیگے بلے بنے کھڑے تھے۔ ان کے بعد ماں بدولت نواب سبیع الحسن افراسیاب کا نمبر آتا ہے، اور یہ ہے محترمہ مہرین افراسیاب۔ اور اس گھر میں جو مختلف اقسام کی
بلیاں اور خرگوش آپ کو نظر آئیں گے، وہ انہی محترمہ کا کارنامہ ہے۔ سبھی تعارف کا مرحلہ ختم ہونے پر خاصا مسرور تھا جب کسی نے زور سے اس کے پہلو میں چٹکی کاٹی۔ کیا ہے؟ وہ بھننا کر روکی کی طرف پلٹا۔ میرا تعارف؟ وہ منمنایا تھا۔ سبھی اسے گھورتے ہوئے دوبارہ نواب صاحب کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ اللہ رکھا ہے، مگر واضح رہے کہ کسی صدی کا لحاظ کرتے یہ خود کو روکی کہلوانا پسند کرتے۔ جب یہ محترم اس دنیا میں تشریف لائے تو والدہ محترمہ ان کی شکل دیکھتے ہی اس دار فانی سے کوچ فرما گئی۔ ہماری امی حضور گاؤں سے کوچ فرماتے وقت انہیں اپنے ساتھ لے آئی تھی، تب سے اب تک یہ ہم پر کسی سزا کی طرح مسلط ہے۔ پاپ میوزک پسند ہے، اس لیے اکثر پاپ کرتے نظر آتے ہیں۔ کیا بھوک لگنے پر روٹی نہیں کھاتے؟ نواب صاحب بڑی غور سے روکی کو دیکھ رہے تھے۔ سبھی نے ان کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو دانت پیس کر رہ گئے۔ موصوف چھیپنے کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے نئے نکور کرتے کا دامن آدھے سے زیادہ چبا چکے تھے۔ روکی بھائی، نواب صاحب کو مردان خانے میں لے چلو تاکہ یہ تازہ دم ہو سکے، اور مینا آپ فوراً ان کے کھانے کا بندوبست کریں۔ دادا حضور نے نواب حسان کو چائے کا آخری گھونٹ بھرتے دیکھ کر ہدایت جاری کی تھی۔ آئیے، میں آپ کو مردہ کھانے، میرا مطلب ہے مردان خانے لے چلوں۔ روکی نے نہایت عاجزی سے کہتا ہوا انہیں اپنی ہمراہی میں لے کر انیکسی کی طرف چل دیا۔ ہائے نہیں، کیا واقعی انہوں نے تمہیں ملازمہ سمجھا؟ نازنین ترحم آمیز نظروں سے سناور کو دیکھ رہی تھی۔ ظاہر ہے، پیلی شلوار، سرخ قمیض، سبز دوپٹے اور بکھرے اجڑے ہوئے گردآلود بالوں سمیت وہ مجھے کوئی شہزادی تو سمجھنے سے رہے۔ سناور نے نہایت اطمینان سے گولڈن براؤن پیاز کا جائزہ لیا اور پھر ان میں چکن ڈال کر بھوننے لگی، اور رہی صحیح کسر ہاتھ میں پکڑے چھاڑن نے پوری کر دی تھی۔ مہرین نے طنز کیا، پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا محترمہ کے، سبھی جانے کب کچن میں چلا آیا تھا۔ یعنی کہ ہماری ناک کٹوانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، اور اگر نواب حسان کو معلوم ہو جاتا کہ یہ ہے محترمہ شہزادی سناور افراسیاب تو وہیں تڑ سے گر کر بے ہوش ہو جاتے بیچارے۔ جی، اور اگر وہ میلے پنکھے اور کونوں خدروں میں ڈگے چالے دیکھ کر ناک بھوں چڑھاتے تب آپ کی ناک سلامت رہتی نا؟ اس نے پاؤ بھر ٹماٹر چکن میں شامل کرتے ہوئے قدرے چل کر کہا۔ ویسے ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ نازنین نے فروٹ رائفل بناتے ہوئے سر اٹھایا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ اکثر باتوں کو سمجھ نہیں پاتی۔ سبھی بچے کچے فروٹ پر ہاتھ صاف کرا تھا۔ بکو نہیں۔ نازنین تیز دھار چھری اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتے سناور کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہاں، یعنی میں یہ پوچھ رہی تھی کہ نواب صاحب نے خط میں اپنے آنے کی تاریخ 16 لکھی تھی، تو پھر آج یعنی 12 تاریخ کو کیوں کر ٹپک پڑے؟ اس لیے کہ انہوں نے خط میں بھی آپ اپنے ٹپکنے کی تاریخ 12 ہی لکھی تھی۔ جواب سناور کے بجائے سبھی کی طرف سے آیا تھا، چنانچہ تینوں کام چھوڑ کر اس کی طرف گھوم گئی تھی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ان کا خط مینا آپی نے وصول کیا تھا اور انہوں نے دادا حضور کو پڑھ کر سنایا تھا۔ نواب حسان نے تاریخ تو 12 ہی لکھی تھی، مگر اردو ہندسوں میں۔ مینا آپی کو ہمیشہ کی طرح مغالطہ ہوا اور وہ 12 کو 16 کے ہندسے میں بدل گئی، اور چونکہ انہیں خود پر تعلیم یافتہ ہونے کا گمان ہے سو انہوں نے کسی اور کو یہ خط دکھانے کے بجائے دادا حضور کی دراز میں بند کر دیا تھا، اسی لیے تو ساری گڑبڑ ہو گئی۔ ویسے سناور، تم نے تو انہیں دیکھ لیا تھا نا؟ سچ سچ بتاؤ، کیسے لگے؟ مہری نے اس کے کان میں گھستے شرارت سے پوچھا۔ کافی حد تک مینڈک سے مشابہ تھے۔ سناور کی بات پر نازنین کی ہنسی چھوٹ گئی۔ وہ سارا کارنامہ تو نازنین کی بچی کا تھا، جبکہ حقیقت میں تو اچھے خاصے اسمارٹ ہے وہ۔ مہرین دوبارہ سلاد کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولی تھی۔ تبھی مینا آپی خاصی عجلت میں کچن میں داخل ہوئی۔ کہاں ہے سناور؟ اوہ، ایک تو یہ اتنا بڑا دوپٹہ بھی کسی عذاب سے کم نہیں ہے۔ وہ خاصی جھنجلا گئی تھی۔ تیزی سے اندر آتے دوپٹہ پیچھے رہ گیا تھا اور وہ خود آگے بڑھ گئی تھی۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے انہوں نے کلف لگے دوپٹے کو آخری کونے سے پکڑ کر گھسیٹا اور بیزاری سے گردن کے گرد 2-4 بل دے کر اسے سمیٹا۔ اوپر سے اتنی گاڑی اردو بول بول کر منہ دکھنے لگا ہے میرا۔ انہوں نے یوں ہی سنک میں رکھے برتنوں کی اٹھا پٹک کی۔ اور یہ تم کچن میں گھسے کیا کر رہے ہو؟ جا کر کمپنی دو نواب صاحب کو۔ انہوں نے سبھی کو ڈانٹ کر بھگایا اور پھر سناور کی طرف متوجہ ہوئی۔ 100% یقین تھا کہ محترمہ سر جھاڑ منہ پہاڑ گھوم رہی ہوگی۔ جاؤ، جا کر اپنا حلیہ درست کرو، اسکائی بلو کرتا پاجامہ پہن لو، میں نے استری کر دی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی مینا آپی؟ کوئی منفرد سا لباس نکالتی نا؟ کرتا پاجامہ تو روکی نے بھی
पहन रखा है। महरीन को ये मुमासलत एक आंख नहीं भाई थी। तो क्या रॉकी कुर्ता पाजामा पहनकर शहजादी सनावर लगने लगी है, या सनावर कुर्ता पजामा पहनकर रॉकी बन जाएगी? हद हो गई। यानी कि वो जल कर कहती हुई आगे बढ़ गई, मगर फिर पलट आई। और हाँ, बालों को यूं ही मत छोड़ देना जैसे अभी अभी इनमें बम फोड़ा गया हो, बल्कि बालों की सीधी मांग निकाल कर प्रांदा डाल दो। प्रांदा? सनावर हक्का बक्का रह गई थी, जबकि नाज़नीन अपने हाथों से उसकी पोनी नापने लगी थी। नामुमकिन भी नापी। नाज़नीन ने मायूसी के अंदाज में नफ़ी में सर हिलाया। बिलफर्ज हमने मशक्क़त कर भी ली तो ऐन मुमकिन है कि इधर सनावर नवाब साहब के सामने हाजिरी दे, उधर प्रांदा कदमों में। नाज़नीन ने सनावर को डरा दिया था। बेवकूफ़, नकली बालों की चुटिया मेरे कमरे में पड़ी है, प्रांदा उसमें डाल दो और सनावर के हाथ में पकड़ा दो। महरीन ने फट से फिक्रा जड़ दिया। शट अप! क्लिप या बैंड वगैरह लगाकर उसके बालों में सेट कर दो। उनकी सोची समझी स्कीम सुनकर वो रूहां सी हो गई थी। क्या तमाशा है यहाँ पे? ये सब करना ज़रूरी है क्या? खबरदार जो ज़्यादा बोलने की कोशिश की। ऐसे मामलात में बच्चियाँ अपनी राय नहीं देती। जी हाँ, बच्चियाँ तो जैसे अभी फीडर पीती है ना। वो चमचा पटक कर कुर्सी पर जा बैठी। और हाँ, खाने तक तैयार हो जाना। खाना सब लोग इकट्ठे खाएंगे। सब लोगों पर जोर देकर वो किचन से बाहर निकल गई, और अभी सनावर दरवाजे को घूर ही रही थी जब वो दोबारा नमूदार हो गई। और हाँ, फॉर गॉड सेक आपी, अब बस करे। उसकी आंखें सचमुच भर आ गई। बस आखिरी बात, वो ये कहकर दुपट्टा सर से सरकने ना पाए। एक तो खिलाफ तहजीब समझा जाएगा, और दूसरा वो जुमला अधूरा छोड़कर बाहर निकल ही गई थी। यार पकड़ना, मैं बेहोश हो रही हूँ। शदीद सदमे के ज़ेर असर लहराती किचन टेबल पर गिर गई थी, जबकि महरीन और नाजनीन के छत फाड़ कह गए आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे। जनाब किबला व काबा मोहतरम, नवाब एहसान खुली किताब बंद करके एक तरफ रखते हुए उसकी तरफ मुतवज्जो हुए। एक बात तो बताइए मोहतरमी, हैं नवाब साहब, क्या आपको हमारे मुज़क्कर होने पर कोई शक है? रॉकी मोहतरमी के लफ्ज़ पर तड़प उठा था। अरे अरे नहीं, अल्लाह रखा। उन्होंने तो अपनी दांस्त में उसे राम करने की कोशिश की थी, मगर वो यूं उछला था गोया बिच्छू ने डंक मारा हो। नवाब साहब, हद करते हैं आप भी। क्या सिर्फ हमें ही अल्लाह ने रखा हुआ है? उसके शिकायती लहजे पर नवाब साहब सर झुका कर रह गए थे। देखिए, हम तो सिर्फ ये मालूम करना चाह रहे थे कि क्या शहजादी सनावर भी खाने पर मौजूद होगी। उनके खोजते लहजे पर दुनिया जहां की बेनियाजी रॉकी के चेहरे पर आन टपकी थी। मालूम नहीं, चले इतना तो बता दे, वो है कैसी? खासी खूंखार है। क्या मतलब? क्या काटती है? वो कदरे खौफजदा हो गए। मैंने ये तो नहीं कहा। रॉकी का अंदाज मुकरने वाला था। अच्छा, वैसे दिखने में कैसी है? लहजे में इश्तियाक की फरावानी थी। मालूम नहीं। रॉकी ने कंधे उचकाकर पढ़ाया हुआ सबक दोहराया, और उसकी इस साफ धंधाली पर नवाब साहब ने कड़े तेवरों से उसे घूरा था। खाना दस्तरखान पर लगाया जा चुका था। नवाब साहब ने बैठते हुए तमाम अफराद का जायज़ा लिया, मगर निगाहें गोहर मकसूद को पाने में नाकाम रही। वो दिली दिल में अफसोस करते हुए अपने ख्यालात में खो गए। चूँकि इस वक्त जब मीना आपी कह रही थी, सनावर तुम यहाँ आ जाओ, उन्होंने हिस्सान के सामने वाली नशिस्त उसके लिए मुंतखब की थी। नवाब साहब ने फ़ौरन सर उठाकर देखा, और फिर तवील सांस लेकर रह गए। बड़ा सा दुपट्टा कुछ इस अंदाज से ओढ़ा गया था कि शटरकॉक बुर्के का मुतबादिल लग रहा था। वो मामूली सी झलक भी ना देख सके। सोने पे सुहागा ये कि मीना आपी की पेशकश को मुस्तरद करती हुई दादा हुजूर के पहलू में जा बैठी थी, और फिर खाने के दौरान उन्होंने सर तोड़ कोशिश की उसके दीदार की। कभी गिलास उठाने के बहाने आगे हुए, कभी कोई डिश लेते हुए आंखों को शनकन गुरबन हरकत दी, कभी दाएं खिसके कभी बाएं, और साकित इस वक्त हुए जब अपने सामने बैठे सभी के चेहरे पर शरीर से मुस्कुराहट देखी। हिसान, लीजिए ना सिंगापुरी चिकन, सनावा ने बनाया है। मीना अभी उनकी खातिरदारी में मसरूफ थी। ये भी लीजिए ना, सनावा ने बनाए हैं। सभी ने माल्टों की टोकरी उनकी तरफ बढ़ाई। माशाअल्लाह, क्या कुछ बना लेती है मौसूफा, उन्होंने हल्का सा तंज किया। बेवकूफ़ बहुत अच्छा बना लेती है, और उल्लू बनाने में तो उनका कोई सानी नहीं। इससे पहले कि सभी उसकी मजीद खूबियाँ गिनवाता, मीना आपी की कोहनी जोरदार तरीके से उसकी पसलियों में लगी थी। वो गालिबन इस हमले के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए टोकरी एक झटके से उसके हाथ से छूटी थी। एक माल्टा उड़ता हुआ नवाब हिसान की प्लेट में पहुंचा, और नतीजे के तौर पर सिंगापुरी चिकन उड़कर नवाब की गोद में जा बैठा था। टोकरी गालिबन जग पर लगी थी, इसीलिए पानी भल भल करता हुआ दादा हुजूर की तरफ जा रहा था। वो सभी
تمہیں کب عقل آئے گی؟ دادا کے پہلو سے نسوانی آواز ابھری تو نواب صاحب گود میں پڑے چکن کو بھول کر اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ سناور فوری طور پر اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور ابھی احسان کی متجسس نگاہیں لمبی چوٹی اور پراندے کا نظارہ ہی کر سکی تھی کہ دادا حضور کا وسیع و عریض وجود ایک بار پھر ان کی نگاہ کے راستے میں حائل ہو گیا۔ تو گاڈ، انہوں نے بے چارگی اور بے بسی کے احساس سے مغلوب ہو کر گردن کندھے پر ڈال دی۔ تھینک گاڈ ہمارا پلان کامیاب رہا، ورنہ عین ممکن تھا کہ نواب حسان سناور کو دیکھ کر کہتے معاف کیجیے گا، ہمیں ملازماؤں کے ساتھ کھانے کی عادت نہیں۔ ناظرین کے کہنے پر باقی سب مسکرا دیے، جبکہ مینا آپی ناراضگی کے اظہار کے طور پر محفل سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ ویسے سناور باجی، جتنی لمبی آپ کی چٹیا تھی نا، میرا بڑا دل چاہ رہا تھا جھولے لینے کو، راکی دانت نکالتے ہوئے بول رہا تھا۔ وہ سب اس وقت برآمدے میں موجود تھے۔ حسان انیکسی میں تشریف لے جا چکے تھے۔ سناور کسی طور بھی احسان صاحب کو اپنا چہرہ دکھانے پر راضی نہیں ہوئی تھی۔ باقی سب کو مجبوراً اس کا ساتھ دینا پڑا تھا، اور اب تو یہ خوف تھا کہ اگر تو انہوں نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ وہی پہلے دن والی گستاخ ملازمہ ہے تو جانے ان کا رد عمل کیا ہوتا۔ اسی لیے وہ سب چہرہ نہ دکھانے والی ترکیب کی کامیابی پر خاصے خوش تھے، بلکہ امی اور مینا آپی کی بھرپور ڈانٹ بھی انہیں بدمزہ نہیں کر پائی تھی۔ اس وقت برآمدے میں براجمان وہ سب خوش گپیوں میں مصروف تھے جب ددا چلے آئے، جو اپنی شیروانی کے بغیر خاصے غیر مطمئن لگ رہے تھے۔ کیوں میاں صاحبزادے، آپ کو کیا ہوا؟ انہوں نے آتے ہی سبھی کی کمر پر چھڑی بچائی، جو خلاف عادت خاموشی سے تخت پر اوندا پڑا تھا۔ ددا، انہیں بکریریا ہو گیا ہے، راکی دل دہلان دینے والے انداز میں کہتا ہوا ان کے نزدیک چلایا۔ یہ بکریریا کیا ہوتا ہے؟ ددا کی اس معلومات اس بارے میں انتہائی ناقص تھی۔ انتہائی خوفناک بیماری ہے جی، بقر عید کے نزدیک تو یہ وبائی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ راکی، تم بیماریاں بھی اپنی جیسی ڈھونڈتے ہو، جن کا نہ سر ہوتا ہے نہ پیر، دادا نے کوفت زدہ انداز میں کہا تھا، اور راکی فوراً سے پیشتر اپنے پیر اور سر ڈھونڈنے لگا۔ سبھی میاں، کیا مسئلہ ہے بھائی، ذرا چہرہ تو دکھاؤ۔ انہوں نے سبھی کو سیدھا کیا۔ دادا حضور، ہمیں نہیں پتا، ہمیں بکرا چاہیے۔ دادا کو مائل با التفات پا کر سبھی نے جھٹ فرمائش کر دی۔ ماشاء اللہ، بکرا مانگ رہے ہو؟ چاکلیٹ؟ اگر آپ نے اس دفعہ چاکلیٹ کی قربانی دینی ہے تو وہی لے دے، میں اسی گلے میں رسی باندھ کر پوری کالونی میں گھما ڈالوں گا، کم از کم لڑکے چھیڑنے سے تو باز آ جائے گے۔ ہائے، تو کیا اس سے پہلے لڑکے تمہیں چھیڑتے ہیں؟ جی ہاں، ابھی کل ہی تو ایک لڑکا کہہ رہا تھا کہ نواب سبیع الحسن صاحب، بکرا خریدنے کی استطاعت نہیں رہی تو مرغے کے گلے میں ہی رسی ڈال لے، نواب خاندان کی عزت رہ جائے گی۔ سبھی نے ددا کے نوابی خون کو جوش دلایا۔ انتہائی نامعقول لوگ بستے ہیں یہاں، ہمارا تو خیال تھا کہ عید سے ایک دو روز قبل منگوا لے جائے گے، اب دیکھو نا 15 دن باقی ہے عید میں، اور اتنے دن کون دیکھ بھال کرے گا جانور کی؟ دادا حضور، میں کروں گا دیکھ بھال، آخر اتنے عرصے سے سبھی میاں کی دیکھ بھال بھی تو میں ہی کر رہا ہوں۔ راکی نے فوراً اپنی خدمات پیش کی۔ افو، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بکرا کون لائے گا؟ لے کر بھی میں ہی آؤں گا، بکرے تاڑنے میں خاصا ماہر ہوں۔ راکی گردن اکڑا کر بولا، تم بکرے تاڑنے میں ہی ماہر ہو سکتے ہو؟ سبھی کی بات پر اس کا منہ بن گیا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ چند لمحے کی ششوپنج کے بعد ددا نے اجازت کے ساتھ ساتھ ہزاروں نصیحتیں اور پیسے بھی ان کے حوالے کر دیے تھے۔ ددا، آپ کیا سوچ رہے؟ ددا کی پرسوچ نظریں راکی اور سبھی کے تعاقب میں دروازے تک جاتے دیکھ کر سناور نے بے اختیار پوچھ لیا۔ سوچ رہا ہوں اگر بکرا بھی بندے تاڑنے میں ماہر ہوا پھر؟ ان کی بے حد سنجیدگی سے کہنے پر سناور بھی اتنی ہی سنجیدگی سے انہیں دیکھا اور پھر کھلکھلا کر ہنس دی۔ بکرا آ گیا۔ بکرے کے انتظار میں دوپہر سے شام ہو گئی تھی۔ تب کہیں جا کر خاموشی اور سوئے ہوئے ماحول میں مہرین کی چہچہاتی آواز ابھری۔ کچن میں کام کرتی سناور اس کی آواز سن کر ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اے پہلے یہ مسالہ پیسو۔ امی نے بھاگتے چور کی لنگوٹی کے مصداق اس کا پراندہ کھینچا تھا، مگر اگلے ہی پل پراندہ چٹیا سمیت ان کے ہاتھ میں تھا اور سناور کچن سے باہر۔ وہ لان میں پہنچی تو سبھی بکرے کی رسی تھامے گردن اکڑائے سینہ پھلائے کھڑا تھا۔ سناور، دیکھو کتنا خوبصورت بکرا ہے۔ بکرا کون سا ہے؟ اس نے آتے ہی ایک نظر بکرے پر اور دوسری سبھی پر ڈالی تھی، مگر اس سے پہلے کہ بکرے کی نشاندہی کی جاتی مینا بھاگتی ہوئی چلی آئی۔ کہاں ہے بکرا؟ انیکسی کے ٹیرس پر۔ کیا؟
دوسرا بکرا کہاں ہے؟ امی حضور، کیا آپ واقعی اتنی معصوم ہیں جتنی اس وقت نظر آ رہی ہے؟ سبھی نے بغور ان کے چہرے کا جائزہ لیا۔ کیا مطلب؟ امی کے تیور بگڑنے میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا تھا، اسی لیے سبھی نے فوراً پینترا بدل لیا۔ امی حضور، چھوڑیے دوسرے بکرے کو، یہ اپنا شہزادہ بکروں سے کم تو نہیں ہے، ماشاءاللہ قد و قامت میں بالکل راکی جیسا ہے۔ سبھی کو بکرے کی مداح میں اس سے بہتر تشبیہ نہ سوجی تھی۔ گویا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بکرا راکی جیسا ہے یا راکی بکرے جیسا ہے۔ مہرین نے حل طلب مسئلہ اٹھایا تو سبھی اپنی غور و فکر میں لگ گئے تھے، جن میں سر فہرست راکی تھا۔ مینا آپی نے سناور کے کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھول کر اندر جھانکا۔ غالباً کوئی فلم چل رہی تھی اور سناور فلم کے ساتھ مزے سے چپس اڑا رہی تھی۔ یہاں عیش کا عالم ہے اور ہم ہیں کہ راتوں کی نیندیں گنوا بیٹھے ہیں۔ بڑبڑاتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ سناور، کیا کر رہی ہو؟ کچھ خاص نہیں، کیا کوئی کام تھا؟ اس نے ٹی وی پر سے نظریں ہٹا کر انہیں دیکھا۔ ہاں، کام ہی تھا، وہ دراصل میں نازنین امی کے ساتھ کچن میں مصروف ہیں۔ مہرین ابھی تک کالج سے نہیں لوٹی اور راکی کو میں نے دوپٹہ رنگوانے بازار بھیجا ہے۔ اس لمبی چوڑی تمہید پر سناور نے خاصی حیرت سے انہیں دیکھا۔ تو لے دے کر اب تم ہی رہ گئی ہو، اس لیے تم جا کر انیکسی کی ڈسٹنگ کراؤ۔ انہوں نے حتم الامکان اپنے لہجے کو عام بنانے کی کوشش کی تھی۔ گویا پکا انتظام کر کے آئیے۔ وہ طویل سانس لے کر رہ گئی۔ نواب صاحب وہی موجود ہے؟ نہیں بھائی، وہ کچھ دیر قبل باہر گئے ہیں۔ پلیز تم تھوڑی سی جھاڑ پونچھ کراؤ نا، 2 روز سے ان کا کمرہ صاف نہیں کیا گیا۔ کیا سوچیں گے ہمارے بارے میں؟ بس 2 منٹ کا کام ہے۔ آر یو شور آپی کہ وہ باہر گئے ہیں؟ اس نے مشکوک انداز میں انہیں دیکھا۔ لو بھلا، مجھے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ وہ برا منا گئی۔ میں تو خود یہ کام کر آتی، بس وہ گڈو کے اٹھنے کا ٹائم ہو گیا ہے اس لیے۔ اچھا، آپ ہی جا رہی ہوں؟ محض ان کی ناراضگی کے خیال سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اگرچہ مینا آپی نے نواب حسان کی غیر موجودگی کا پورا یقین دلایا تھا، مگر اس کے باوجود سناور کو کچھ شک سا تھا، اسی لیے دبے پاؤ کمرے کے دروازے تک آ کر اس نے ہول سے اندر جھانکا، کان لگا کر آہٹ سننے کی کوشش بھی کی، اور پھر چوری چوری گردن دروازے سے اندر ڈال کر آنکھوں کو سرچ لائٹ کی طرح حرکت دیتے ہوئے پورے کمرے کا جائزہ بھی لیا، اور ہر طرح کا اطمینان کرنے کے بعد ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اس کی پہلی نظر سائڈ ٹیبل پر فریم شدہ تصویر پر پڑی تھی۔ ماشاءاللہ، سامان تو اس طرح سیٹ کر رکھا ہے گویا گھر داماد بننے کا ارادہ ہو۔ اس نے ایک نظر چاروں طرف دوڑا کر فریم اٹھا لیا تھا۔ ہاتھ میں رائفل لیے ایک مردہ شیر کے اوپر پاؤں رکھ کر تصویر بنائی گئی تھی۔ نواب کم قصاب زیادہ لگ رہے۔ اس نے سر جھٹک کر تصویر واپس رکھ دی۔ کمرے میں صفائی کی کوئی زیادہ ضرورت تو محسوس نہیں ہو رہی تھی، بس چند کتابیں بیڈ پر بکھری پڑی تھی، انہیں سمیٹ کر میز پر رکھا۔ بیڈ کی کور جھٹک کر دوبارہ بچھانے کے بعد پلٹی تو نظر جرابوں پر پڑی۔ ایک جراب بیڈ کے قریب پڑی تھی، دوسری کی تلاش بس یار کے بعد بیرونی دروازے کے قریب سے ملی تھی۔ کہنے کو نواب، مگر عادت گھسیاروں جیسی ہے۔ اسے امی کا تکیہ کلام یاد آ گیا جو اکثر ایسے موقعوں پر سبھی کے لیے وہ بولا کرتی تھی۔ اس نے ایک چٹکی میں جرابیں پکڑی اور دوسری میں اپنی ناک۔ غالباً ان کے ہاں جرابیں دھونے کا رواج نہیں ہے۔ اس نے جرابیں جوتوں میں رکھنے کے بجائے ڈسٹ بن میں پھینکی اور ہاتھ جھاڑنے لگی۔ تبھی ہلکا سا کھٹکا ہوا تو وہ چونک سی گئی، اور اگلے ہی لمحے باتھ روم کا دروازہ کھلتے دیکھ کر اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اوئی امی! وہ ایک لمحے کو اپنی جگہ ساکت ہوئی اور پھر کرنٹ کھا کر بیرونی دروازے کی طرف لپکی۔ رک جاؤ! بھاری گونجدار آواز رعب و دبدبے سے آراستہ تھی۔ سناور دروازے کا پٹ تھامے جہاں کی تہاں رہ گئی۔ سانس نہ جانے کہاں اٹکا تھا کہ کوشش کے باوجود نہ باہر نکلا نہ اندر آیا۔ دل فٹ بال کی مانند سینے کی دیواروں سے ٹکرا رہا تھا۔ کون ہیں آپ؟ 2 قدم آگے بڑھے تھے اور سناور کے دانت یوں بجنے لگے تھے گویا منہ میں طبلہ فٹ کرا رکھا ہو۔ جسم الگ بیج مجنوں کی طرح کانپنے لگا تھا۔ بھائی، آپ نے اپنا تعارف نہیں کروایا۔ اس کے پشت پر دوبارہ آواز ابھری، میں۔ وہ لمحہ تھا جب اسے خیال آیا کہ اس وقت نہ تو اس کی پشت پر پراندہ جھول رہا ہے اور پیروں میں حسب معمول غصہ تو درکنار چپل تک موجود نہ تھی، اور یہ خیال آتے ہی اسے اور نہ سوجا تو بندوق سے نکلنے والی گولی کی طرح وہاں سے بھاگ نکلی تھی۔
ارے 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 رکو، سنو، نواب صاحب پکارتے ہوئے اس کے پیچھے لپکے تھے، مگر وہ تو یوں بھاگ رہی تھی جیسے بریک فیل ہو گیا ہو۔ اسی اندھا دھند بھاگ دوڑ میں وہ سامنے آتے ہوئے ستون کو بھی نہ دیکھ سکی تھی، بلکہ شاید ستون کا ہی قصور تھا کہ وہ سناور کو اپنی طرف بھاگتے دیکھ کر بھی اپنی جگہ کھڑا رہا۔ سو اگلے لمحے ٹرن کی آواز کے ساتھ محترمہ شہزادی سناور افراسیاب خاک چاٹتے ہوئے سر پہ ناچتے ستاروں سے محفوظ ہو رہی تھی۔ دیکھا گر گئی نا، گولڈن خصے میں پھنسے گورے گورے پاؤں اس کے عین سامنے آ رکے تھے۔ اف، اتنی بے عزتی! یہ کمبخت زمین بھی تو نہیں پھٹ رہی، ورنہ اس میں سما جاتی۔ اس نے زور سے آنکھیں میچ لی۔ بھاگ بھی تو ایسی رہی تھی جیسے کوئی بلا پیچھے لگ گئی ہو۔ انہوں نے قدرے جھک کر اسے بازو سے پکڑ کر اٹھنے میں مدد دی۔ بلا کا نام تو انہوں نے بدنام کیا ہوگا، جن کے پیچھے آپ نہیں لگے ہوں گے، بمشکل اٹھتے ہوئے بند ہونٹوں سمیت چلائی تھی۔ ساتھ ہی پیشانی پر طلوع ہوتے گومڑ کو محسوس کرتے ہوئے اس نے سر پر بڑا دوپٹہ پیشانی سے نیچے کھینچ لیا تھا۔ سلام صاحب! کوئی چارہ نہ پا کر وہ بول اٹھی تھی۔ وعلیکم السلام! لیکن سلام میں اتنے سین نہیں آتے۔ خیر یہ بتاؤ کون ہو اور ہمارے کمرے میں کیا کرے تھی؟ ملازمہ ہوں صاحب، کمرے کی صفائی کرنے گئی تھی۔ گومڑ کو بڑھتا ہوا حجم اسے پریشان کر رہا تھا۔ ملازمہ ہوں؟ گویا اس گھر کے مکین اپنے ملازمین سے بہت اچھا سلوک روا رکھتے۔ وہ اس کے اچھے خاصے لباس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے تھے۔ لیکن تم وہاں سے بھاگی کیوں؟ انہیں اچانک خیال آیا۔ میں ڈر گئی تھی۔ کیوں؟ کیا ہم اتنے ڈراونے ہیں؟ وہ غالباً برا مان گئے تھے۔ نہیں تو نواب عالی، میرا مطلب ہے جناب صاحب، وہ بس ہکلا کر رہ گئی تھی۔ یوں بھی اگر تم صفائی کے ارادے سے آئی تھی تو تمہیں دروازہ کھٹکھٹا کر ہم سے اجازت لے کر اندر آنا چاہیے تھا۔ یہ کیا چوروں کی طرح بلکہ چورنی کی طرح کمرے میں داخل ہوئی اور پھر بھاگ کھڑی ہوئی؟ وہ کہاں پھنس گئی ہوں؟ اس نے اپنے چکراتے سر کو سنبھالا۔ معاف کر دیجیے حضور، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ جان چھڑانے کا سب سے بہترین طریقہ یہی سمجھ میں آیا تھا۔ معاف تو ہم کر دیں گے، بشرط کہ تم ہمارے سوالوں کے ٹھیک ٹھاک جواب دو۔ جی فرمائیے۔ نواب صاحب نے ملازمہ سمجھ کر آنکھ اٹھا کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا، تو وہ اطمینان سے ستون کے سہارے کھڑی ہو گئی۔ یہ جو اپنی شہزادی سناور ہے، جی، وہ اپنی کہنے پر تڑپ اٹھی تھی۔ نواب صاحب ایک دم گڑبڑا سے گئے۔ میرا مطلب ہے جو آپ کی شہزادی سناور ہے وہ دیکھنے میں کیسی ہے؟ رازدارانہ انداز میں پوچھا گیا۔ اف مینا آپی، مجھے واپس آ لینے دے، آپ کا تو میں حشر کروں گی کہ آپ نے بتایا نہیں۔ نواب صاحب نے اسے چونکا دیا۔ وہ جی سبھی جیسی ہے، اس نے کچھ لمحے سوچنے کے بعد کہا۔ کیا ان کی بھی مونچھیں ہیں؟ ہائے، تو کیا سبھی کی مونچھیں ہیں؟ وہ سبھی کی شکل سوچنے لگی۔ لا حول ولا، گویا اگر تمہیں یہ بھی نہیں معلوم تو تم شہزادی سناور کے بارے میں ہمیں کیسے بتاؤ گی کہ ان کی آنکھیں چمکدار ستاروں کی طرح روشن ہیں یا ماؤس کی رات جیسی؟ ان کی ناک ستوا ہے یا چپٹی؟ گالوں پر گلاب کھلتے ہیں یا گیندے کے؟ ہونٹوں سے پھول جھڑتے ہیں یا پتھر کنکریا؟ اور ان کی ہنسی رنجھم کرتی نرم فوار جیسی ہے یا طوفان باد و بارہ میں گرج چمک کر تاثر دیتی ہے؟ ہاں ہاں ملازمہ، تم نے ہمیں بہت مایوس کیا۔ خود کلامی کے سے انداز میں بولتے چلے گئے، اور سناور کا بس نہیں چل رہا تھا کہ انہیں اٹھا کر زمین پر اتنی پٹکیاں دے کہ محترم ستوا ناک، گیندا گلاب سب بھول جائیں، اور طوفان باد و بارہ میں گرج چمک کا مفہوم بھی انہیں خوب اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ سمجھ میں نہیں آتا، کیا کروں؟ اتنے دن ہو گئے اور ابھی تک بڑبڑاتے ہوئے بیرونی گیٹ کی طرف بڑھ گئے۔ سناور نے بھی کمرے کی صفائی کے ساتھ ساتھ نواب صاحب پر بھی لعنت بھیجی اور اپنا ماتھا سہلاتی وہاں سے چل دی۔ اب اس کا ارادہ مینا آپی سے جنگ و جدل کا تھا۔ بات عجیب ہی نہیں، حیران کن اور نہایت پریشانی کا سبب بھی تھی۔ مینا آپی نے گڈو کی نئی شرٹ دھو کر ٹیرس پر ڈالی تھی۔ بعد میں ٹیرس سے کپڑے اتارتے ہوئے معلوم ہوا کہ شرٹ نیچے لان میں جا گری ہے۔ بعد میں شرٹ تو لان سے مل گئی، مگر اس کی دونوں آستینیں اور آدھا دامن غائب تھا۔ سبھی میاں اپنی کتاب برآمدے میں تخت پر رکھ کر بھول گئے تھے۔ اگلی صبح امام غزالی اور ابن خلدون کے اسباق کتاب سے پوری طرح سے غائب ہو چکے تھے، اور اس وقت تو دادا حضور بھی پریشان ہو اٹھے جب راکی ان کے سامنے پان کی گلوریا سجا کر ان کے لیے پانی کا گلاس لینے گیا تھا۔ واپس آیا تو پان کی گلوریا کا نام و نشان تک نہ تھا۔ راکی کی ددا سی یہ اگلوانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس عرصے میں ان کے پاس کون آیا تھا، اور ددا کچھ بھی کہنے سے معذور نظر آ رہے تھے کیونکہ اس دوران انہیں صرف اونگ آئی تھی اور بس۔
उसी शाम महरीन ने गुड्डू को प्लेट भर के आलूओं के चिप्स दिए, उसे बरामदे में छोड़ा और जब वो अपना चाय का कप लेकर वापस आई तो चिप्स वाली प्लेट बिल्कुल खाली थी। गुड्डू मियाँ की नज़रें सामने दीवार पर चिपकी थी और वो खुद गौतम बुद्ध के मुजस्समे की तरह साकित। सबसे ज़्यादा सदमा तो नाज़नीन को इस वक्त उठाना पड़ा जब उसके दुपट्टे में दो बड़े बड़े नहायत डिज़ाइनदार शगाफ पड़े। ये वो दुपट्टा था जिस पर वो महीने भर से क्रोशिये का काम कर रही थी और इरादा ईद पर पहनने का था। इस सदमे के ज़ेरे असर घर भर के सामने दाद व फरियाद की थी कि खुदारा इस मनहूस को तलाश किया जाए जो ये कारनामे सर अंजाम दे रहा है। सभी तो इन दिनों अपने राज दुलारे बकरे की सेवा में मसरूफ़ था, सो उसने नाज़रीन की बात पर कान धरने की सहमति नहीं फरमाई। नवाब हिसान ने सारी बात सुनने के बाद सारे इल्ज़ाम रॉकी के सर डाल दिया था, क्योंकि कपड़े निकलने का अमली मुज़ाहरा वो पहली मुलाकात में ही उनके सामने पेश कर चुका था। लेकिन उसकी बात को इसलिए तस्लीम नहीं किया गया कि किताबें निगलने का अमली मुज़ाहरा रॉकी ने अभी तक नहीं किया था। महरीन को पूरा यकीन था कि सारी कारस्तानी सभी की है, क्योंकि सारे घर में एक वही बंदा था जो बेक वक्त पान चिप्स का शौकीन था। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता था कि सभी को नाज़नीन के दुपट्टे और गुड्डू के शर्ट से क्या दुश्मनी हो सकती। लिहाजा मसला अभी जूं का तू बरकरार था। सनावर भी बरामदे में तख्त पर लेटी इसी सोचो विचार में मसरूफ़ थी और साथ अपनी सूजी हुई नाक और माथे पे बने गोमड़ को भी सहला रही थी, जिसके बास वो 2 दिन से सबके साथ मिलकर खाना भी नहीं खा सकती थी। उसे इस हालत में नवाब एहसान देखे ये बात किसी को भी मंजूर नहीं थी। लिहाजा खाना तीनों वक्त उसकी तबीयत की खराबी का बहाना करते हुए उसके कमरे में ही पहुंचाया जाता रहा था। और सनावर इस बात से इतनी खुश थी कि उसने दिल ही दिल में सोच रखा था कि जो ही उसे नवाब साहब के सामने पेश होने के लिए कहा जाएगा वो एक बार फिर सुतून को टक्कर दे मारेगी। सनावर, मीना आपी की आवाज़ ने उसे बुरी तरह चौंका दिया। जी। उसने सरतापा उड़ी हुई चादर चेहरे से हटाकर उन्हें देखा। खासी मुतमईना, शादा और फरहान लग रही थी। सनावर को यकीन था कि वो अनेक्सी की तरफ से आ रही है, क्योंकि अनेक्सी से वापसी पर नवाब हिसान की खूबियों की फहरिस्त उनके पास मजीद लंबी हो जाती थी, जिसे हर रोज़ असर नो से सुनाती थी। वो मैंने नवाब हिसान से तुम्हारी खराबी तबीयत का जिक्र किया था, वो तुम्हारी अयादत के लिए आना चाहते, उन्होंने डरते डरते उससे कहा था। और वो चंद सेकंड में उठकर बैठ गई। आप ही, मेरी समझ में नहीं आता कि आपको बैठे बिठाए क्या हो जाता है। अब सूजी हुई नाक और इस गोमड़ के साथ। जी नहीं, बिल्कुल ठीक है, तुम्हारी नाक और गोमड़ भी बस गायब होने वाला है। एक आध नज़र में तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा। फॉर गॉड से कापी, ख्वाह मुख्वाह मेरा तमाशा मत बनवाए। से ताव आ गया था। तमाशा मैं तुम्हारा नहीं, तुम हमारा बनवा रही हो। हफ्ता हो गया नवाब इस्तान को यहाँ आए हुए, बस एक झलक देखनी है उन्होंने तुम्हारी, और तुम हो के ख्वाह मुख्वाह बहाने पर बहाना किए जा रही हो। क्या सोचते होंगे हमारे मुतालिक कि हम को ख्वाह मुख्वाह इस काम को तूल दिए जा रहे। भाड़ में जाए वो और जहन्नुम में जाए उनकी सोचे। दान पिस्ती तख्त से नीचे उतरने लगी थी कि मीना आपी ने वहीं उसे दबोच लिया। आराम से यहीं बैठी रहो, खा नहीं जाएंगे वो तुम्हें। गजब खुदा का, निराली ढंग है मोहतरमा के। मीना आपी के गुस्से का गिराफ ऊपर ही ऊपर जा रहा था। जानती हो दद्दा और अम्मी कितनी परेशान है। अगर वो तुम पे जाहिर नहीं करते तो इसका मतलब नहीं कि तुम सर पर चढ़ती चली जाओ। आराम से बैठो और खबरदार जो हिली यहाँ से। उनका बस नहीं चल रहा था कि कोई मंत्र फूंक कर सनावर को वहीं जामिद और साकित कर दे। उसे कड़ी निगाहों से घूरते उन्होंने तकिए के नीचे से परांदा टुटिया समेत निकाला और उसके बालों में लगाने लगी। फू, अब इसकी क्या जरूरत है, वो चीख पड़ी थी। जरूरत है बेवकूफ़, हिसान की वालिदा को लड़कियों के लंबे बाल बहुत पसंद है। तो फिर मैं क्या करूँ? ये नकली चुटियाँ मैं सारी ज़िंदगी तो नहीं लगा सकती ना। शादी के बाद, अगर शादी के बाद भी कोई बहाना किया जा सकता है। कह देना चिंगम लग गई थी बालों में इसलिए कटवा दिए। मीना आपी बहुत दूर तक सो चुकी थी। अरे वो आ रहे हिसान, आराम से बात करना, दुपट्टा सर पे ठीक से ओढ़ लो, उन्होंने एकदम बताया तो सनावर के हाथ पाँव फूल गए। आपी मैं बहुत पजर हो रही हूँ। वो बहुत बेवकूफ़ हो तुम, और ये रंग क्यों पीला पड़ रहा है तुम्हारा? लो अब हाथ पाँव भी कांप रहे हैं। सनावर, मैं क्या करूँ तुम्हारा भाई, खुद को संभालो। वो नज़दीक आ गए। मीना आपी उसे तसल्ली तो क्या देती, उल्टा उसके छक्के छुड़ा रही थी। और उसकी तो ये हालत थी कि अब रोती है कि तब। अच्छा, मैं ज़रा गुड्डू को देख लूँ। उन्होंने बहाने से उठना चाहा, मगर सनावर ने मजबूती से उसी का हाथ पकड़ लिया। आप ही प्लीज़, आपको आप तो बैठी रहे, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, पता नहीं कैसे देखेंगे मुझे। उसकी आवाज़ में कपकपाहट उतरी थी। लो और सुनो, बदतमीज़, आंखों से ही देखेंगे। उन्होंने अपने सर पर हाथ मारा। अब मुझे
جانے دو۔ وہ برآمدے کی سیڑھیوں تک آ گئے۔ انہوں نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ کیا آ گئے؟ ثناور کی آنکھیں پھیلی اور اگلے ہی لمحے اس نے آپی کا ہاتھ چھوڑا تھا اور چھلانگ مار کر تخت سے نیچے اتر آئی۔ ثناور، نہیں بھائی، یہ بدتمیزی ہے۔ اس کا ارادہ بھانپ کر وہ ایک دم اسے پکڑنے کو اٹھی، مگر ان کے ہاتھ میں صرف پراندہ تھا۔ چٹیا سمیت ثناور تو محض 2 کلانچوں میں مہرین کے بیڈ روم کی کھڑکی تک پہنچی اور دوسری طرف بیڈ پر چھلانگ لگا دی۔ چند لمحوں بعد مہرین کے چلانے پر اسے معلوم ہوا کہ وہ بیڈ پر نہیں، خود مہرین پر سوار تھی۔ ادھر مینا آپی کی گول گول گھومتی آنکھیں ہاتھ میں جھولتے پراندے کا نظارہ کر رہی تھی۔ یہ کیا ہو گیا؟ اس ناقابل یقین واقعے پر ششدر رہ گئی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ ثناور کی عادت کی دعوت انہوں نے خود ہی دی تھی حسان کو۔ بے عزتی، شدید بے عزتی۔ کیا بتاؤں گی کہ بیمار صاحبہ ابھی ابھی ٹارزن کی طرح چھلانگیں لگا کر یہاں سے بھاگ گئی ہے۔ قدموں کی آواز نزدیک آ رہی تھی۔ ان کا دل رونے کو چاہا، مگر اگلے پل وہ گڑاب سے تخت پر پڑی چادر کے نیچے گم ہو گئی۔ لگتا ہے طبیعت زیادہ ہی خراب ہے، نواب احسان نے تخت پر لیٹے بے سدھ وجود کو دیکھ کر فکر مندی سے سوچا، پھر ہلکا سا کھنکار تاکہ ثناور کو ان کی آمد کی اطلاع مل سکے۔ اس کے جواب میں چادر کے پیچھے سے بھی ہلکا سا کھنکارنے کی آواز آئی تھی، گویا وہ ان کی موجودگی سے واقف ہو چکی تھی۔ وہ چند لمحے منتظر رہے کہ محترمہ اٹھے گی، شرف دیدار بخشے گی اور انہیں تشریف رکھنے کو بھی کہے گی، مگر جب کوئی امید بر نہیں آئی تو وہ اس بے اعتنائی کا سبب ان کی خراب طبیعت کو سمجھتے خود ہی مونڈا کھینچ کر تخت کے پاس بیٹھ گئے تھے۔ سنا ہے دشمنوں کی طبیعت ناساز ہے۔ انہوں نے عیادت کا فرض نبھایا۔ دشمنوں کی طبیعت ناساز ہوتی تو میں بھنگڑا ڈال رہی ہوتی نہ کہ تخت پر ادموئی پڑی ہوتی۔ جواب تو ملا تھا، لیکن بڑبڑاہٹ کی صورت میں۔ نواب صاحب کی سماعتیں تو محسوس تو نہ ہو سکی، مگر جواب کا مطالبہ دہرانا اس لیے مناسب نہیں سمجھا کہ ہو سکتا ہے بولنے میں بھی تکلیف ہو۔ اور کیا کیا مشاغل ہے آج کل آپ کے؟ ویٹ لفٹنگ کرتی ہوں اور والی بال کھیلتی ہوں۔ بے وقوف انسان، بیماری میں بندہ آرام کا مشکلہ ہی اپنا سکتا ہے۔ ایک اور بڑبڑاہٹ ابھری تھی۔ نواب حسان بے چینی سے چادر کو گھورنے لگے تھے۔ آخر چادر ہٹا کے نہیں دیتی۔ الجھ گئے۔ ایک لمحے کے لیے دل چاہا جھٹکے سے چادر کا کونا پکڑ کر کھینچ لے، اور یہ کر بھی دیتے اگر آداب کے خلاف نہ ہوتا۔ آپ نے کوئی دوائی وغیرہ لی؟ انہوں نے پہلو بدلا۔ جی۔ مینا آپی نے اس دفعہ جی پر اکتفا کیا تھا، لیکن اگلے ہی پل انہیں اپنے بال کھینچے جانے کا احساس ہوا۔ ایک لمحے کو سنسی ہو گئی۔ اوکے، آپ فکر مت کیجیے گا، انشاءاللہ آپ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی، نواب احسان دل سے کہہ رہے تھے، مگر مینا آپی کا خون کھول رہا تھا۔ یہ شخص اتنا بدتمیز لگتا تو نہیں۔ ان کی لمبی چٹیا چادر سے باہر تھی اور مسلسل کھینچے جا رہی تھی۔ ہمیں اجازت دیجیے پھر۔ میری طرف سے 1000 بار اجازت۔ اچھا ہوا جو میری جگہ ثناور نہیں تھی، ورنہ ابھی یہاں تکہ بوٹی کر دیتی تمہاری۔ انہوں نے دانت پیستے تھے۔ اچھا پھر ہم چلتے ہیں۔ نواب صاحب پوری طرح مایوس ہو کر اٹھے تھے۔ ہم دعا کریں گے کہ اللہ شفا دے، اب چلتے ہیں۔ انہوں نے آخری نظر چادر پر ڈالی اور سر جھکا کر چل دیے۔ ارے بدبخت، جانا ہے تو جاؤ، میری چوٹی کو باپ کا مال سمجھ کر لے جا رہے ہو کیا؟ چوٹی مسلسل کھینچی چلی جا رہی تھی اور تکلیف کی شدت سے ان کی آنکھیں بھر آئی۔ چند لمحے بعد جب درد ناقابل برداشت ہو گیا تھا، تب انہوں نے ایک جھٹکے سے چادر ہٹائی، اور اگلا لمحہ بے حد حیرانی کا تھا، کیونکہ ان کی چوٹی تختے سے نیچے جا رہی تھی۔ انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا، نواب احسان انیکسی کا دروازہ پار کر چکے تھے۔ تو پھر یہ کون ہے؟ انہوں نے ڈرتے ڈرتے تخت سے نیچے جھانکا، اور اگلے ہی پل ان کی آنکھیں پھیل کر کانوں سے جا لگی تھی۔ گڈو کی شرٹ، سبھی کی کتاب، ددا کا پان، چپس، نازنین کا دوپٹہ اور میری چوٹی۔ ہائے میری چوٹی، میرے بال، آہ! چھت پھاڑ چیخوں نے گھر کے در دیوار کو ہلا دیے، اور جہاں گھر کا ہر فرد ان کی طرف بھاگا چلا آیا تھا، وہاں تخت کے نیچے بیٹھا بکرا بھی گھبرا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ ثناور اور مہرین بیڈ روم کی کھڑکی سے بیک وقت پھلانگنے کی کوشش میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ امی اور نازنین جب برآمدے میں پہنچی تو روکی اور سبھی تخت پر اچھلتی مینا آپی سے ان کی چیخوں کا سبب پوچھنے میں ہلکان ہوئے جا رہے تھے، جبکہ مینا آپی کا ایک اشارہ بکرے کی طرف تھا اور دوسرا اپنے بالوں کی طرف۔ ارے وہ گیا! ددا ابھی اپنے کمرے سے نکلے تھے اور نظر سیدھی بکرے پر جا پڑی تھی، جس کا رخ بیرونی گیٹ کی جانب تھا۔ وہ باہر نکل جائے گا، وہ نکل رہا ہے، وہ باہر نکل جائے گا، وہ نکل رہا ہے۔
ارے بدبختو بھاگو ورنہ ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے۔ ان کی دہائی کے جواب میں متحرک ہونے کے بجائے سب لوگ ساکت ہو گئے تو انہوں نے آگے بڑھ کر زور سے اپنی لاٹھی روکی کی کمر پر جڑ دی تھی، جس پر روکی نے فل اسپیڈ میں بھاگ کر بکرے کے گلے میں بندھی رسی کو قابو کر لیا تھا، جس کے نتیجے میں روکی کو گھسیٹ کر گیٹ سے باہر لے جانے میں بکرے کو کوئی مشکل پیش نہیں آئی تھی۔ سبھی اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ نہیں، یہ اس کے بس کا روگ نہیں ہے، اس قابل کہا، مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا۔ ددا نے پھرتی سے شیروانی کے بٹن کھولے، مہرین نے اتارنے میں مدد دی، چھڑی ان کے ہاتھ میں تھمائی اور ہمت مردہ کا نعرہ لگاتے ہوئے جو ددا نے دوڑ شروع کی تو پہلے ہی مرحلے پر ٹکراؤ ستون سے ہو گیا۔ نازنین اور سناور نے آگے بڑھ کر نہ تھاما ہوتا تو چاروں شانے چت ہو چکے ہوتے۔ نہیں نہیں، چھوڑو مجھے، ابھی مجھ میں اتنا دم خم ہے کہ میں بکرا ہائے۔ آخری سیڑھی دقت سے ہی صحیح مگر بہرحال پار کر لی تھی۔ کیا ہوا؟ یہ شور کیا تھا؟ نواب حسان جانے کب نازل ہوئے تھے۔ ان کی آواز سنتے ہی مہرین اور نازنین نے سناور کو اپنے عقب میں چھپا لیا تھا۔ ہمارا بکرا بھاگ گیا۔ بکرا بھاگ گیا؟ مگر وہ تو ددا۔ حسان نے حیرت سے گیٹ کی طرف بھاگتے ہوئے ددا کو دیکھا تھا۔ وہ تو کافی پہلے بھاگ گیا تھا۔ امی نے فوراً وضاحت کر دی تھی۔ اچھا، آپ فکر نہ کریں، ابھی لے آتے۔ نواب صاحب نے تسلی دینے والے انداز میں کہا، ساتھ ہی اپنا سلیم شاہی خصہ بغل میں دبایا اور چند لمحوں میں ہی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ددا البتہ کافی دیر بعد منظر سے غائب ہوئے تھے اور تبھی ان تینوں کو مینا آپی کا خیال آیا تھا جو امی کی گود میں سر رکھے آٹھ آنسو بہا رہی تھی۔ ان تینوں نے باری باری ان کے بالوں کی حالت اظہار پر اظہار افسوس کیا جو بکرے کی جکالی کے باعث کافی خراب اور کاٹنے کے لائق ہو گئے تھے۔ گڈو کے پاپا کو تو میرے بال بہت پسند تھے، اب انہیں کیا بتاؤں گی، کہہ دیجیے گا بالوں کو چنگم لگ گئی تھی اس لیے کاٹ دیے۔ سناور نے ان کا مشورہ انہیں کو لوٹا دیا تو ان کے رونے میں شدت آ گئی۔ رات گئے تک وہ سب لوگ جانے والوں کا انتظار کرتی رہی۔ پھر وہ سب تو لوٹ آئے مگر جس کو لینے گئے تھے وہ ساتھ نہ آیا تھا۔ اس بھرپور ناکامی پر جہاں سب شرمندہ تھے وہاں سبھی رنجیدہ بھی تھا۔ ایک تو بکرے کی گمشدگی اور دوسرا ان تانوں کی بدولت جو بکرے کی وجہ سے اسے سننے پڑے تھے۔ پھر 2 روز ہو گئے، مینا آپی اپنے بالوں کا سوگ مناتی رہی، سبھی بکرے کی گمشدگی کا۔ تیسرے روز ددا مسجد سے نماز پڑھ کر نکل رہے تھے جب چند گھر چھوڑ کر رہنے والے متین صاحب نے ان سے ایک نہایت اہم مسئلہ ڈسکس کیا، جس میں سب سے زیادہ پریشانی کی بات یہ تھی کہ بعض کپڑے گھر سے پورے غائب تھے اور بعض آدھے آدھے۔ واہ سبحان اللہ، میں جانتا ہوں ایسا کیوں ہو رہا ہے، ددا نے خوشگوار انداز میں کہا تھا۔ پھر اسی وقت وہ اپنی پوری فوج سمیت متین صاحب کے گھر وارد ہوئے اور لان میں چھپے بیٹھے بکرے کو برآمد کر کے ہی واپس آئے تھے۔ سبھی بکرے کو قابو کرنے کے لیے 2 رسیوں کا انتظام کر رہا تھا، جبکہ مہرین اور سناور مینا آپی کو قابو کر رہی تھی، جن کا کہنا تھا کہ اس بکرے کی قربانی آج ہی کی جائے گی۔ مینا آپی، آج دوپہر کھانے میں کیا بناؤں؟ سناور نے کچن میں داخل ہوتے پوچھا۔ مینا گڈو کے لیے کسٹرڈ بنا رہی تھی۔ جو دل چاہے بنا لو، انہوں نے قدرے روکھے پھیکے انداز میں کہا تو وہ طویل سانس لے گئی۔ وہ کل سے اس سے یوں ہی ناراض تھی۔ مینا آپی، روکی زور زور سے پکارتا ہوا آیا تھا۔ وہ نواب صاحب آئے بیٹھے ہیں، غالباً کوئی فون کرنا چاہ رہے، انہیں بٹھاؤ، میں آ رہی ہوں۔ مینا آپی اس سے کہہ کر چولہا بند کرنے لگی کہ بیچارہ یوں ہی خوار ہو رہا ہے، کہہ دیتی ہوں اس سے بوریا بستر باندھے اور جائے یہاں سے، اور بڑبڑاتے ہوئے باہر نکل گئی۔ بڑا احسان ہوگا مجھ پر، کہہ دیجیے میری بلا سے۔ وہ کچن سے باہر چلی گئی۔ تب اس نے دل کی بھڑاس نکالی، نہ جانے کیا ہو گیا ہے سب لوگوں کی عقل کو، اور میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ اتنے دنوں سے اس مصنوعی پن سے اکتائے کیوں نہیں۔ مصنوعی بولنا، اٹھنا بیٹھنا مصنوعی، روایات اور تو اور بال بھی مصنوعی۔ اف، اگر غلطی سے بھی محترم مجھے پسند کر بیٹھے تو میری تو زندگی عذاب بن جائے گی نا۔ بولتے بولتے چاول نکال کر چننے لگی تھی۔ مینا آپی لاؤنج میں پہنچی تو نواب صاحب گہری سوچ میں گم تھے۔ وہ بغور انہیں دیکھتے ہوئے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ روکی بتا رہا تھا کہ آپ کوئی فون کرنا چاہ رہے تھے۔ مینا آپی کی آواز پر چونک گئے۔ جی ہاں، میں نے سوچا والدہ محترمہ کی خیریت معلوم کر لی جائے۔ بہت نیک خیال ہے، لیکن اس میں اجازت لینے کی کیا ضرورت تھی؟ فون آپ کے سامنے پڑا ہے، جیسے چاہیں استعمال کرے۔ نواب صاحب سے بات کرتے ہوئے ان کا لہجہ خود بخود مہذب ہو جاتا تھا۔ بہت شکریہ۔ انہوں نے فون اپنی طرف کھسکایا
اور نمبر پریس کرتے ہوئے کنکھیوں سے مینا آپی کو دیکھا۔ وہ غالباً تخلیہ چاہتے تھے، مگر مینا آپی ٹھٹ بنی بھرپور بے نیازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاندان کھول کر بیٹھ گئی۔ در حقیقت کان نواب احسان کی طرف لگے ہوئے تھے۔ چند لمحوں بعد نواب نے بات چوکی تو اپنی جگہ ساکت ہو گئی، ہاتھ روک کر سماعتوں پر پورا زور دیا، مگر نواب صاحب بھی اپنے نام کے بس ایک ہی تھے۔ پورے 15 منٹ بات کی، مگر ان کی من کے سوا مینا آپی کو کچھ سنائی نہیں دیا۔ اللہ جانے کیا کیا شکایتیں کیے جا رہے، وہ اندر ہی اندر کھلی جا رہی تھی۔ تبھی نواب احسان ریسیور رکھ کر ان کی طرف پلٹے۔ گھر میں سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہے؟ والدہ محترمہ آپ سب کو سلام کہہ رہی تھی۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ مینا آپی، آپ ہمیں پان نہیں کھلائیں گے کیا؟ گھر بات کرنے کے بعد وہ کافی حشاش بشاش لگ رہے تھے۔ پان؟ مینا آپی گڑبڑا سی کہ جی جی، پان ہمارے ہاں سبھی بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ والدہ محترمہ تو پاندان تخت سے ہٹانے نہیں دیتی، بس اوقات دیوان کھانے سے 40-50 کلوریوں کی مانگ آ جاتی، لہٰذا وہ تو ہر وقت چھالیاں کترنے میں مصروف رہتی ہے تاکہ عین وقت پر پریشانی نہ ہو۔ پان کی گلوریاں بنا کر زردہ خاصدان میں الگ رکھ دیا جاتا ہے۔ ہائے، خاصدان، پاندان، زردہ! مینا آپا کی فرشتوں کو بھی خبر نہ تھی کہ پان کیسے تیار کرتے۔ جل تو جلال تو، آئی بلا کو ٹال تو، ان کے ہونٹ ورد کرنے لگے۔ پہلے کیا لگاتے؟ کتھا، چونا یا چھالیاں؟ ان کے ہاتھ میں پتہ لرزنے لگا تھا اور وہ کسی غیبی سہارے کو یاد کر رہی تھی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا جانے کیوں چھایا تھا۔ وہ پھینک تو میں اس غرارے کے ہاتھوں۔ امی حضور، امی حضور! امی کی آواز نے جیسے مردہ تن میں جان ڈال دی۔ امی بھی جیسے آتی صورتحال بھانپ گئی تھی، آتے ہی فوراً پاندان ان کے ہاتھ سے لے لیا۔ ارے ادھر دو، میں خود بچے کو پان بنا کے دیتی ہوں۔ وہ اس ہنر سے خوب واقف تھی، لہٰذا چند منٹ میں تیار شدہ پان ان کے سامنے تھا، اور وہ نواب صاحب ہی کیا جو تکلفات کو پیچھے چھوڑ دے۔ جھٹ سے پان لیا اور مینا آپی کو پیش کر دیا۔ وہ بیچاری ہکا بکا سی آنکھیں پٹپٹاتے انہیں دیکھے گئی۔ لیجیے نا مینا آپی۔ ان کے اصرار پر انہوں نے بادل نخواستہ پان اٹھا کر منہ میں رکھ لیا۔ اب انہیں کیا بتاتی کہ انہیں پان سے الرجی ہے۔ پان کھانا تو درکنار وہ اس کی خوشبو سے بھی دور بھاگتی ہے، مگر اب تو مجبوری تھی نا۔ کیا سوچتے نواب صاحب کہ نواب خاندان سے تعلق رکھتی اور پان نہیں کھاتی؟ لہٰذا اپنی خاندانی نوابی کو مشکوک ہونے سے بچانے کے لیے انہوں نے پان منہ میں دبا لیا، اور 5-10 منٹ کی لگاتار دعاؤں کے بعد نواب صاحب منہ میں دوسرا یا غالباً تیسرا پان دبائے وہاں سے اٹھے تھے تو مینا آپی منہ پر ہاتھ رکھے ابکائی روکتے ہوئے سیدھی باتھ روم کی طرف بھاگی تھی۔ بہت خوب، اور جوڑیے نواب صاحب جیسے خالص نواب سے رشتہ۔ تھوڑی دیر میں یہ درگت بنا گئے محترم۔ سناور ہانپتی کانپتی مینا آپی کو دیکھ کر سوچ رہی تھی۔ دراز قد، فربہی مائل جسم، گلابی رنگت، ہلکے آسمانی رنگ کا غرارہ سوٹ جس کے ہم رنگ دوپٹے پر نہایت خوبصورت سفید لیس لگی، سیاہ بالوں کی دراز چوٹی کلف لگے دوپٹے کے نیچے سے باہر جھانک رہی تھی۔ سامنے کے بالوں کی چند لٹیں سفید تھی جو ان کے وقار میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ کانوں میں سونے کے بالے، کلائیوں میں 2 بڑے بڑے سونے کے کڑے، گلے میں جھولتا لاکٹ۔ گاڑی سے برآمد ہونے والی خاتون کا حلیہ ہی نہیں، انداز و اطوار اور چال ڈھال سے بھی ایسی بھرپور تمکنت اور شائستگی لیے ہوئی تھی کہ تخت پر نیم دراز ددہ کے حقے کی گڑگڑا غیر معمولی طور پر طویل ہو گئی، اور امی جو سر پر مہندی تھوپے درختوں سے چھن چھن کر آتی دھوپ سے لطف اندوز ہو رہی تھی، آؤ تاؤ دیکھے بغیر وہاں سے روانہ ہوئی تو باتھ روم میں جا کر شاور تلے ہی دم لیا۔ مینا آپی نے خاتون کو پہچانتے ہی ددہ کے کان میں سرگوشی کی۔ یہ محترمہ مہناز صاحبہ تھی، نواب احسان کی والدہ۔ مینا آپی نے انہیں پورے پروٹوکول کے ساتھ خوش آمدید کہا، ڈرائنگ روم میں بٹھایا، روکی کو باورچی خانے میں چائے پانی کے لیے دوڑایا، اور باقی فوج کو سناور کی تلاش میں جو آدھے گھنٹے کی بھرپور مشقت کے بعد شہزادی سناور کو پائے باغ میں آپ کے درخت کی سب سے بلند شاخ سے اتارنے میں کامیاب ہو گئی۔ افو، کون سی قیامت آ گئی جو 2 منٹ صبر نہیں ہو سکا تم سے؟ وہ بمشکل کیریوں تک پہنچ پائی تھی، سو اب سخت جھنجھلائی ہوئی سی تھی۔ قیامت ہی نہیں، آفت ہے آفت۔ کون؟ بالوں میں اٹکے پتوں کو نکالتے ہوئے چونک گئی۔ آپ کی ساس، میرا مطلب ہے متوقع ساس، مہرین کافی پرجوش انداز میں بتا رہی تھی۔ اوہ نو، وہ ایک عدد نواب صاحب تو بھگتائے نہیں گئے، اوپر سے دوسری مصیبت، وہ کلسک رہ گئی۔ تو آپ اس دوسری مصیبت کے نزول پر ہی اپنے رنگ ڈھنگ بدلے۔ یہ نصیحت سبھی کی طرف سے آئی تھی۔ جو بکرے کی کشادہ پیشانی پر مہندی سے بیل بوٹے بنا رہا تھا اور بکرے صاحب اس کی آستین کو منہ میں لینے کی تگدو کر رہے تھے،
میرے رنگ ڈھنگ میں ایسی کوئی برائی نہیں جو میں نے انہیں بدلنے کی کوشش کروں۔ یہ تمہاری مینا آپی کو ہی اوٹ پٹانگ سوچتی ہے، لے کے مجھے بھی موم کی طرح نازک بنا دیا، جدھر چاہتا ہے موڑ دیتی ہے۔ کبھی چوٹی لگائی جا رہی ہے تو کبھی پان بنانا سکھا رہی ہے۔ آداب تسلیمات حفظ کرتے زبان کھس گئی ہے میری، اور مجھے تو لگتا ہے بات پکی ہونے پر مجھے اردو فاضل کا کورس کروا کر ہی رہے گی۔ توبہ، بھاڑ میں گئی ایسی شادی، بھائی اس سے اچھا ہے بندہ کنوارا ہی مر جائے۔ میرا نہیں خیال کہ جنت میں کنواروں کا داخلہ ممنوع ہوگا۔ اس کی زبان فراٹے بھر رہی تھی تو کوئی دوسرا بولنے کی جرات کیوں کرتا، سو کان دبائے خاموشی سے کھڑے رہے۔ اور جو ہی اس نے اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھایا، نازنین مینا آپی کی طرف بھاگی اور مہرین امی کی طرف۔ مینا آپی کچن میں دوپہر کے کھانے میں مصروف تھی۔ ان کی بڑبڑاہٹ سے اندازہ ہوتا تھا کہ سانس کے ساتھ ساتھ ہاتھ پیر بھی پھولے ہوئے۔ کام ذرا سا پڑ جاتا تو ان کا ہمیشہ یہی حال ہوتا تھا۔ کہاں مر گئی تھی تم؟ ایک تو سب کی سب ایک ساتھ غائب ہو جاتی ہے۔ وہ روکی بدتمیز ابھی تک بازار سے نہیں لوٹا، کسی دکان کے تھڑے پر بیٹھا حساب کر رہا ہوگا کہ کس چیز کی قیمت بڑھا کر اپنے لیے بچت کر سکتا ہے۔ ایک نمبر کا حرام خور ہے، اوپر سے گوشت گلے میں نہیں آ رہا ہے، اور تم کھڑی منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ آٹا ہی گون لو، لیکن پہلی یہ تھوڑا سا کسٹرڈ ٹھنڈا کر کے گڈو کو دے آؤ۔ ضد میں آ گیا تو سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ تم لوگوں سے مجھے اتنی بھی امید نہیں کہ تیار شدہ کھانا وقت پر میز پہ چن دو۔ انہوں نے کھٹاکھٹ پتیلیوں کے ڈھکن بند کیے۔ نازنین نے پرات چھوڑ کر کسٹرڈ ہاتھ میں لیا، اسے ٹھنڈا کر کے گڈو کو دیا اور گڈو کو سبھی کے حوالے کر کے پھر سے کچن میں بھاگی چلی آئی۔ مینا آپی بریانی دم کر رہی تھی۔ ذرا جلدی جلدی ہاتھ چلاؤ، آٹا گون لو۔ ان کی حسب عادت ہدایتیں نازنین نے پرات اٹھائی ہوئی تھی جب نیا حکم جاری ہو گیا۔ ایک منٹ رکو ذرا، اس سلاد کے لیے چیزیں کاٹ لو پہلے، میں کسٹرڈ فریزر میں رکھ دوں ٹھنڈا ہونے کے لیے۔ وہ حکم کی غلام سلاد بنانے لگی۔ ابھی 2 منٹ بھی نہیں گزرے ہوں گے جب مینا آپی دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ توبہ ہے، گھنٹہ ہو گیا ہے تمہیں سلاد بناتے ہوئے، ادھر لاؤ چھری۔ تم ایسا کرو، ہرا دھنیا، ہری مرچ اور ایک ٹماٹر باریک باریک کاٹ کر گوشت کے اوپر چھڑک دو اور آنچ ذرا ہلکی کر دو۔ نازنین چھری ان کے ہاتھ میں تھما کر طویل سانس لیتی ہرا دھنیا کاٹنے لگی۔ لو بھائی، یہ سلاد تو بن گیا، اب میں جلدی سے روٹیاں۔ ارے، ان کی نظر خالی پرات پر جا پڑی اور ساتھ ہی تیوری چڑھ گئی۔ غضب خدا کر نازنین، 2 گھنٹے پہلے میں نے تمہیں آٹا گوننے کو کہا تھا اور تم ہو کے حد ہو گئی بھائی، سستی اور کاہلی کی۔ آپی، اس وقت سے تو آپ اب معصوم بن جاؤ۔ بنوبی، آگے چل کر یوں گزارا نہیں ہوتا۔ 2 کے بجائے 4 ہاتھوں سے کام کرو تو سسرال والے تب کہیں نہ کہیں سے نقص نکال ہی دیتے۔ اب ہٹو یہاں سے، مزید دیر کرواؤ گی کیا؟ میں خود ہی گون لیتی ہوں آٹا بھی۔ خدا جانے میرے بعد یہ گھر کیسے چلتا ہوگا۔ وہ ایسے میں کچھ زیادہ ہی فرتیلی ہو گئی تھی۔ نازنین چند لمحے کھڑی رہی، پھر دبے پاؤں کچن سے باہر آ گئی۔ پتہ نہیں شادی کے بعد بڑی بہنیں ایسی کیوں ہو جاتی ہے، وہ سوچتی ہوئی سناور کی طرف آ گئی تھی، جہاں مہرین سناور کے ساتھ ہاتھ جوڑنے کے بعد گھٹنے ٹیک رہی تھی کہ وہ اپنا حلیہ درست کر کے اپنی ساس کو سلام عرض کرائے، لیکن سناور تو گویا قسم کھائے بیٹھی تھی کہ آج کسی ڈرامے کا حصہ نہیں بنے گی۔ بے وقوف لڑکی، ذرا اپنی عقل کو ہاتھ مارو اور سوچو کہ بال کٹوانے، جینس پہننے یا انگریزی ادب پڑھنے سے ہماری نوابی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر انہیں 18ویں صدی کے نوابوں سے رشتہ جوڑنا ہے تو بخوشی یہاں سے جا سکتے۔ ہم کیوں خواہ مخواہ مصنوعی جزوں کا سہارا لے رہے ہیں ان کے لیے؟ اتنے دنوں سے ہم اپنی مرضی سے ہنس نہیں رہے، بول نہیں رہے، مبادا انہیں کوئی بات بری نہ لگ جائے۔ سبھی اپنے دوستوں کو گھر لانے سے کتراتا ہے کہ کہیں گھر کا ماحول دیکھ کر وہ اس کا مذاق نہ اڑانے لگے۔ ممی کو پاندان اور گلدان کے سوا کچھ اور سوچتا ہی نہیں ہے۔ مینا آپی ہے تو تینوں وقت نت نئے کھانے بنا کر مجھے سکڑ اور سلیقہ مند ثابت کرنے میں ہلکان ہوئی جا رہی ہے۔ ددا البتہ اس ساری صورتحال سے بہت خوش نظر آ رہے، تو کسی صورت اس نواب کو ہاتھ سے نکل ہی نہیں دینا چاہتے۔ یہ کوئی نہیں سوچتا کہ شادی 2 دن کا نہیں، عمر بھر کا بندھن ہے۔ کہاں تک بدلوں میں خود کو، اپنا آپ مار کر ان روایات کی پاسداری کر سکوں گی جن کی مجھ سے توقع کی جائے گی؟ اور میں خود کو بدلنا نہیں چاہتی، میں دھوکہ دے کر کسی کی زندگی میں شامل نہیں ہونا چاہتی۔ اگر وہ خالص میری ذات کو اچھائیوں برائیوں سمیت قبول کر سکے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ روز روز کی ڈرامہ بازی اب مجھ سے نہیں ہوتی۔ میں اپنے اصل حلیے سمیت نواب احسان کی والدہ کے سامنے جاؤں گی، ورنہ نہیں۔ ورنہ گسیلی آواز پر سناور کے ساتھ ساتھ مہرین اور
नाज़नीन भी चौंक गई थी। मीना आपी दरवाजे में खड़ी खशमगी निगाहों से उसे घूर रही थी। मैं ठीक कह रही हूँ आपी, प्लीज़ आप भी मुझे मजबूर मत कीजिएगा, उसने दो टोक लहजे में कहा था। जवाबन मीना आपी ने महरीन और नाज़नीन को बाहर जाने का इशारा किया और उनके निकलते ही खटाक से दरवाज़ा बंद कर दिया था। आज मीना आपी को मुंह की खानी पड़ेगी। सनावर की इरादे बहुत अटल है। नाज़नीन के ख्याल से महरीन पूरी तरह मुत्तफिक थी, लेकिन इस वक्त वो मर जाने की हद तक हैरान रह गई जब दरवाज़ा खुलने पर उन्होंने मैरून चूड़ीदार पजामे और सया कुर्ते दुपट्टे में मलबूस सनावर को देखा, जो उन पर एक भी नज़र डाले बगैर अपनी पुष्ट पर लंबी चुटिया लहराते हुए ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गई थी और चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट सजाए मीना आपी उसके पीछे पीछे थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा, महरीन की हैरत में डूबी आवाज़ उभरी थी और वो दोनों खोए खोए से अंदाज में ड्राइंग रूम की तरफ चल दी, जहाँ शहजादी सनावर बड़े अदब से झुककर नवाब हिसान की वालिदा को आदाब कह रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, जीती रहो, आओ यहाँ मेरे पास बैठो, उन्होंने पहली नज़र में ही गोया उसे ओके कर दिया था। माशाल्लाह, बाल भी काफ़ी लंबे हैं, सताइशी अंदाज में कहते उन्होंने उसकी चुटिया को छुआ था। आहिस्ता पकड़िए वरना गिर जाएगी। सनावर की बड़बड़ाहट बस मीना आपी ही सुन सकी थी। बहुत खूबसूरत और चमकदार है जी, लेकिन मेरे नहीं है। बहुत इत्मीनान से इत्तला दी गई। मीना आपी का दिल उछल कर हलक में आ गया और महनाज साहिबा ने गोया करंट खाकर उसकी चुटिया छोड़ दी। क्या मतलब? वो हैरान परेशान से उसका मुंह देख रही थी। आजिज़ी आजिज़ी इंकसारी कूट कूट कर भरी हुई है हमारी शहजादी जी में। कहती है इसमें मेरा क्या कमाल, ये सब तो अल्लाह की देन है। इसी हवाले से कह रही थी कि रॉकी ने बर वक्त मामला संभाला था। मेरा ख्याल है रॉकी खाने के लिए बुलाने आया है, चलिए खाना खाते। मीना आपी ने नवाब हसान की वालिदा से कहा और साथ ही बड़ी अजलत में सनावर को बाजू से पकड़कर उठाया। तुम अपने कमरे में चलो, मैं वहीं आती हूँ। उसे बाकायदा धकेला था उन्होंने कमरे की तरफ, लेकिन जब बाद में वो खुद उसकी खबरगिरी करने गई थी तो दरवाज़ा अंदर से बंद था, जो रात गए तक बंद ही रहता। ईद का दिन था। बनियान धोती पहने हट्टा कट्टा कसाब देखने में लगता था बकरा नहीं बंदा ज़बा करने आया है। अपनी बड़ी बड़ी मूंछों को ताव देते हुए उसने तेज धार छुरा हाथ में लिया और अल्लाह अकबर कहकर बकरे पर पल पड़ा। ऐन उसी वक्त एक निसवानी चीख बुलंद हुई और बकरा एक खूबसूरत परी का रूप था गया। वो परी जिसके परों से सफ़ेद दुधिया रोशनी निकल रही थी आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आई और फिर क्या, मेरी आंख टूटी और ख्वाब खुल गया। रॉकी अभी तक सदमे की हालत में था। हाय, मगर मुझे तो तुम्हारी टूटी हुई आंख नज़र नहीं आ रही है। सभी ने उसकी दोनों आंखों का मुआयना किया था। मेरा मतलब है, मेरा ख्याल है कि तुम निमनी आने के बजाय दर्जी के यहाँ चले जाओ तो ज़्यादा बेहतर है। कम अज़ कम दद्दा की फटकार से तो बच जाओगे। सनावर बरामदे में कुर्सी डाले अखबार से मुंह छुपाए सस्ता रही थी और रॉकी की बेतुकी बकवास से खासी तंग आ चुकी थी। अच्छा याद दिला दिया आपने, अगर ईद के दिन तक उनकी नई शेरवानी ना सिल सकी तो मेरी शामत आ जाएगी। तुम्हारी क्यों भाई? भाई जाहिर है उन्हें शेरवानी में पैक तो मुझे ही करना पड़ेगा, वो भी ऐसी सूरत में कि ईद के रोज़ कुर्बानी भी की जा रही हो। और आपको तो इल्म है कि दद्दा गोश्त के कितने शौकीन हैं। रॉकी, ज़रा जाकर हिसान से ये तो मालूम कराओ कि वो ईद के रोज़ कौन सा लिबास पहनना पसंद करेंगे, बल्कि अगर हो सके तो लिबास लेकर आना ताकि आज ही इस्त्री किया जा सके। कल तो किचन के काम निपटाने हैं और परसों ईद के रोज़ तो ऐसे कामों के लिए फुर्सत ही नहीं मिलेगी। मीना आपी टेरिस की ग्रिल से लगी हिदायतनामा जारी कर रही थी। क्या मतलब? ये नवाब साहब और उनकी वालिदा मोहतरमा ईद के रोज़ भी यहाँ से नहीं टलेगी? सनावर की सारी सुस्ती रंचू हो गई थी। टलेंगे, ज़रूर टलेंगे, मगर ईद मनाने और ईद की शाम को मंगनी करने के बाद। ऐसा इत्मीनान भरा लहजा और ऐसा धमाके के खैस अल्फाज। सनावर हक्का बक्का से अपनी जगह बैठी रह गई। ये क्या करिए मीना आपी? बहुत देर बाद हवासों ने साथ दिया था। इम्पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है? उसने दोनों हाथों से सर को थाम लिया। नहीं, मैं अभी अम्मी से। वो एक झटके से उठी थी, मगर तख्त पर नीम दराज सभी ने फौरन ही दोनों टांगे इसके सामने बिछा दी थी। कोई फ़ायदा नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि अम्मी हुजूर तो शुक्राने के आधे से ज़्यादा वजीफ़े पढ़ चुकी होगी, लिहाजा अब आपका उनके पास जाने का बेकार है। सभी चिंगम चबाते बड़े मज़े से करा था। उसे एकदम रोना आ गया। यानी मेरी ही ज़िंदगी के बारे में फ़ैसला किया जा रहा है और मुझे इससे पूछने की जहमत नहीं की किसी ने। वो धम से वहीं तख्त पर बैठ गई थी। भाई, आपसे पूछने की ज़रूरत ही क्या थी? सब जानते हैं कि आप दुख्तरे मशरिक अपनी बुज़ुर्गों के फ़ैसले पर सर झुकाने में लम्हों की देर नहीं करेगी और उनकी रज़ा में दिलो जान से राज़ी हो जाएगी। क्यों? मैं ठीक कह रहा हूँ ना?
اس نے سناور کے جھکے چہرے کو کھوجنے کی کوشش کی۔ جواباً سناور بغیر کچھ کہے دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر سسکنے لگی۔ ارے ارے ارے، ابھی تو صرف منگنی ہو رہی ہے، ابھی سے رونا شروع کر دیا۔ سبھی نے زبردستی اس کے دونوں ہاتھ چہرے سے ہٹانے چاہے تو سناور نے بری طرح اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ بات نہیں کرو تم مجھ سے۔ ٹھیک ہے نہیں کرتا، مگر پتا تو چلے کہ خوشی میں رو رہی ہو۔ اس کی آنکھوں سے گرتے موٹے موٹے آنسو دیکھ کر سبھی کی جان پہ بنائی تھی۔ ایڈیٹ، خوشی میں رویا جاتا ہے کیا؟ اس کے رونے میں شدت آ گئی۔ تو کیا آپ دکھی ہیں؟ مگر کس بات پر؟ یعنی ابھی کوئی بات ہی نہیں ہوئی؟ یا اللہ، یہ کیسے لوگ ہیں، میرے دکھ کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ سناور نے لگے ہاتھوں اللہ سے بھی شکوہ کر ڈالا تھا۔ نہیں، میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، سبھی نے کہنے کے ساتھ ہی اپنی کوشش کا آغاز کیا تھا۔ کیا خاک کوشش کر رہے ہو تم؟ ابھی تک تمہیں اتنا ہی معلوم نہیں کہ میں اس بنگڑو نواب سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ بنگڑو اور نواب احسان، توبہ کیجیے توبہ۔ سبھی کانوں کو ہاتھ لگاتا اٹھ بیٹھا تھا۔ ان جیسا اسمارٹ اور ڈیشنگ بندہ آپ کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ مجھے ضرورت ہی کیا ہے ان جیسا بندہ ڈھونڈنے کی، اور خدا نہ کرے جو ان جیسا کوئی دوسرا اس دھرتی پہ موجود ہو۔ میری تو جان کو آ گیا یہ نواب خاندان۔ سناور رونا بھول کر انہیں کوسنے لگی۔ ایک وہ آئی محترمہ مہناز صاحبہ، بجائے اس کے بیٹے کو لے کر یہاں سے کوچ فرماتی، الٹا خود بھی یہیں ڈیرا ڈال کر بیٹھ گئی۔ اوپر سے منگنی کا شوشہ چھوڑ دیا، لے کے عید کا مزہ بھی خراب کر دیا۔ فو، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ان میں کمی کیا ہے جو آپ سبھی زچ ہو گیا تھا، اور سناور کو تو گویا اسی بات پر پتنگے لگ گئے تھے۔ کمی ان میں کہا، کمی تو مجھ میں ہے۔ لولی لنگڑی ہوں، اندھی ہوں، بہری ہوں، جسے کنویں میں دھکا دینے کو گھر بھر بے چین نظر آ رہا ہے، اور کچھ نہیں سوچا تو جھٹ سے عید پر میری قربانی کا پروگرام بنا لیا ہے۔ لیکن ایک بات میں بتا دوں، اگر میری مرضی کے بغیر فیصلہ کیا گیا تو عین عید سعید کی صبح مینار پاکستان سے کود کر جان دے دوں گی۔ آخری بات فل والیوم میں کہی گئی تاکہ ادھر ادھر اور اوپر نیچے سب بھی تک پہنچ سکے۔ اطلاعاً عرض ہے کہ ساہیوال میں مینار پاکستان موجود نہیں۔ مینا آپی نے ریلنگ سے جھک کر اسے اطلاع دی تو سلگ گئی۔ تو ٹھیک ہے، نہر میں کود کر بھی مرا جا سکتا ہے۔ وہی نہر نا جس میں چھوٹے چھوٹے بچے صبح شام غوطہ لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ واہ سناور بیوی، مجھے تم سے اسی بہادری کی امید تھی۔ میری جان، اس سے زیادہ پانی تو باتھ روم کے ٹب میں موجود ہے، وہیں کوشش کر کے دیکھو، ہو سکتا ہے بات بن جائے۔ مینا آپی کا لہجہ بھرپور طنز لیے ہوئے تھا۔ سناور کا دل چاہا وہیں تخت پر بیٹھے بیٹھے پٹ سے گرے اور اس ظالم دنیا سے کوچ کر جائے۔ اب خاموش کیوں ہو گئی چندا؟ کوئی نیا ارادہ بن رہا ہے کیا؟ جی ہاں، سب سے پہلے تو آپ کو ابھی اور اسی وقت آپ کے سسرال بھجواتی ہوں کہ یہ سارا فساد آپ ہی کا پھیلایا ہوا ہے۔ اس کے بعد دادا جان سے بات کروں گی، اور اگر وہ بھی نہیں مانے تو پھر مجھے نواب احسان سے ملنے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ اس کے اٹل ارادے پر مینا آپی خوشی سے چلا اٹھی۔ ارے یہی تو میں چاہتی ہوں کہ تم بس ایک بار نواب احسان سے مل لو۔ تو ٹھیک ہے، سب سے پہلے میں آپ کی حسرت پوری کر دیتی ہوں۔ جا رہی ہوں ان سے ملنے تاکہ حقیقت حال سے باخبر ہو سکے وہ۔ بالوں میں انگلیاں پھیر کر اس نے ہاتھ جھاڑے اور انیکسی کی طرف چلتی۔ شکن آلود لباس، بال چوٹی اور پراندے سے بے نیاز، پاؤں سے حسب عادت غائب چپل، دوپٹہ دائیں کندھے پر آدھا زمین پر۔ ارے ارے پکڑو اسے! مینا آپی منہ کھولے اس کا جائزہ لینے کے بعد ایک دم ہوش میں آئی تو چیخ اٹھی، اور ان کی چیخ پر لبیک کہتی نازنین اور مہرین جھٹ سے سناور کی طرف بھاگی تھی، لیکن ان کی پہنچنے سے قبل ہی سناور انیکسی میں داخل ہو چکی تھی۔ اف، مجھے تو سخت وحشت ہو رہی ہے، یہ بھوت کا بچہ بھی سونے نہیں آ رہا ہے، ورنہ میں ہی جا کر کن سوئیاں لے لیتی۔ مینا آپی گڈو کو بری طرح تھپک رہی تھی۔ بھوت کا بچہ؟ کمرے کے بیچوں بیچ چکراتی نازنین نے حیرت سے مڑ کر آپی کو دیکھا، اور غالباً ان کی بے تحاشا وحشت کو محسوس کر کے وہ بغیر ان کو ٹوکے دوبارہ چکرانے میں مصروف ہو گئی تھی۔ مینا آپی، سوئیاں کہاں سے لانی ہیں، ہم کو بتائیں، ہم لا دیتے ہیں۔ کمرے میں داخل ہوتے روکی نے مینا آپی کی آخری بات سنی تھی۔ چلو جی نازی، منگواؤ اس سے سوئیاں، اور سب سے پہلے اسی بدبخت کا منہ سی دو۔ مینا آپی دانت پیس کر رہ گئی۔ مجھے تو ہال اٹھ رہا ہے، پتہ نہیں سناور آپی ان سے کس طرح پیش آئے گی۔ اوپر سے امی بھی حسینہ خالہ کے ہاں جا کر بیٹھ گئی ہے، ورنہ وہی سناور کو روک لیتی۔ مہرین کھڑکی سے انیکسی کا جائزہ لیتے لیتے تھک گئی تھی۔ امی کیسے روک لیتی سناور کو؟ ان کے پاس کوئی ریموٹ کنٹرول تو نہیں تھا نا سناور کا۔ مینا آپی پھاڑ کھانے والے لہجے میں بولی، اگر اس وقت تم دونوں نے ہمت دکھائی ہوتی تو یہ وقت نہ دیکھنا پڑتا۔ جی ہاں، مگر یہ دونوں محترمائیں تو سلو موشن میں بھاگ رہی تھی۔ سبھی نے نازنین اور مہرین کا مذائقہ اڑایا۔ تو خود بھاگ لیا ہوتا، اس وقت تو جناب تخت سے چپک کر رہ گئے تھے، اور یہ مینا آپی بھی تو تیسری ہی سیڑھی پر ڈھیر ہو گئی تھی۔ اب سارے الزام ہمارے سر پر لگ گیا۔ مہرین پاؤں پٹکتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔
रॉकी बेचारा टुकुर टुकुर सबकी शक्ल देखने लगा कि दर्जी के यहाँ जाने के बाद वो इस सारी सूरत हाल से बेखबर था। 15-20 मिनट गुजर गए। मीना आपी की बड़बड़ाहट धीमी पड़ गई थी। नाज़नीन चकराते चकराते थक हार कर सोफे पर गिर गई थी। तभी बेड पे औंधा लेटा टांगे झुलाने लगा। तभी धार से दरवाज़ा खुला और वैसी ही धार से बंद कर दिया गया। कमरे में बैठे सभी नफोस बुरी तरह उछल पड़े और फिर सनावर को देखते ही उसकी तरफ लपके। क्या करके आई हो? कहीं कुछ गलत सलत तो नहीं कह दिया उनसे? मीना आपी मुतफक्किर से उसके सामने जा खड़ी हुई। उन्होंने तुम्हें देख लिया, क्या रेस्पॉन्स दिया? नाराज तो नहीं हुए? इन सब ने सवालात की बौछार कर दी। सनावर ने निहायत खामोशी से उन सब के सवालात सुने और फिर उन सब ने सनावर के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी और अगले ही पल घबरा गए थे जब उन्होंने सनावर की मुस्कुराहट को कहकाहों में ढलते देखा। अरे अरे, क्या हुआ तुम्हें? मीना आपी हैरान व ताज्जुब से खड़ी थी, जबकि सनावर के कहकहे बुलंद से बुलंद तर होते जा रहे थे। लगता है बहुत बेइज्जती हुई है। सभी का अंदाज कुछ कुछ दुरुस्त ही लग रहा था। पागल तो नहीं हो गई? क्यों बिला वजह हंसे जा रही हो? नाज़नीन ने गुस्से से उसे घूरा, मगर उसकी हंसी थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। या अल्लाह, ये तो सचमुच बावली हो गई है। रॉकी के हाथ पांव फूल रहे थे। सनावर, खुदा का वास्ता है, चुप कर जाओ, बंद करो ये जन्नाती कह वरना मेरा दिमाग घूम जाएगा। मीना अब्बी के असद परेशान लहजे पर सनावर ने दुपट्टा मुंह में ठोंस कर बमुश्किल खुद को मजीद हंसने से रोका और फिर निढाल होते हुए बेड पर गिर गई। सनावर, तुम नवाब हिसान से मिलकर आई हो? उसकी हंसी थमते ही नाज़नीन ने सवाल किया। नवाब हिसान? सनावर ने ज़ेरे लब दोहराया, फिर खी खी करने लगी। बस भी करो, क्यों ख्वाह दांत निकाले जा रही हो? उसने चिढ़कर सनावर को टोका। अपने दांत निकाल रही हूँ, तुम्हारे तो नहीं निकाल रही हूँ ना? सनावर बमुश्किल सीधी हुई और दुपट्टे से आंखों में नमी को साफ करने लगी। सनावर, जल्दी से बता दो कि क्या हुआ, मेरा तो दिल डूबा जा रहा है। मीना आपी को तो जिंदगी और मौत का मसला बना हुआ था। बता दो, उसने इजाजत तलब नजरों से उन्हें देखा। हाँ, जल्दी से पूरी बात बताओ। तो मीना आपी, बात सिर्फ इतनी सी है कि वो घड़ी भर के लिए रुकी कि मीना आपी ने खुश्क होंठों को तर किया कि मैं इस मंगनी के लिए तैयार हूँ। सनावर ने उतना कहकर छपाक से कमरे से बाहर निकल गई और कमरे में बैठे तमाम अफराद अपनी जगह हक्का बक्का रह गए। ये क्या कहकर गई है? मीना आपी ने हैरत से नाज़नीन को देखा। जवाबन नाज़नीन सभी का मुंह देखने लगी थी। सभी, क्या तुमने भी वही सुना जो मैंने सुना है? पता नहीं, मुझे तो पहले अपनी समातों पर शक रहता है कि वाकई सनावर बाजी इस मंगनी के लिए तैयार है। रॉकी की हैरत में खुशगवारियत का अंसर नुमाया था, मगर क्यों, कब और कैसे? ये वो सवाल थे जिनका जवाब लेने के लिए वो सब सनावर की तलाश में भाग खड़े हुए थे। ईद का दिन आ पहुंचा था, लेकिन ये मौमा अब तक हल नहीं हो सका था कि आखिर शहजादी सनावर यकयक नवाब हिसान से मंगनी पर कैसे रजामंद हो गई, वो भी इस कदर खुशी खुशी के कल से मुस्कुराहट उसके होंठों से जुदा नहीं हुई थी। बगैर किसी जोर ज़बरदस्ती के उसने नहायत एहतिमाम से बालों में नकली चोटी ही नहीं, परांदा भी डाल लिया था। और तो और पान इतना अच्छा बनाने लगी कि दद्दा ने एक ही दिन में 20 गुलोरियाँ बनवाई थी उससे। मीना आपी, नाज़नीन और महरीन की हालत अलबत्ता नाजुक थी। इन सब ने असल बात उगलवाने की सरतोड़ कोशिश की, मगर उसकी खामोशी थी कि ख़त्म होने में ना आ रही थी। नाज़नीन और महरीन ने नाराज़गी के तौर पर तमाम कामों से हाथ उठा लिया, मगर मज़े से सब काम निपटाती रही। ईद की सुबह सबके नाश्ते का इंतज़ाम उसी ने किया। सबके कपड़े प्रेस करने और मेहमानों को रिसीव करने की जिम्मेदारी भी उसी ने निभाई। फिर कसाब आया, बकरा भी कट गया और अगले चंद घंटों में महल में बांट भी दिया। रॉकी और सभी ने बकरे की जुदाई में आठ आठ आंसू भी बहाए। जब दिन ढलने लगा तब नाज़नीन और महरीन को मजबूरन नाराज़गी ख़त्म करके उस तक आना पड़ा कि शाम को मंगनी के फंक्शन की तैयारी ज़ाहिरी उन्हें करनी थी। क्या बना रही हो? महरीन ने रूठे रूठे लहजे में उससे दोस्ती का आगाज़ किया। हुसैनी कबाब। हाय, हुसैनी खाला तुम्हारे हत्थे कब चढ़ गई? महरीन की बात पर वो खिलखिला कर हंसती थी, जबकि नाज़नीन जल कर रह गई। शर्म तो नहीं आती तुम्हें? नहीं, क्योंकि तरकीब में कहीं भी ये नहीं लिखा कि हुसैनी कबाब बनाते हुए शर्मिंदा होना लाजिम है। वो खासी तरंग में थी। नाज़नीन ने एक बार फिर कड़े तेवरों से उसे देखा, फिर नाराज़गी से रुख मोड़ लिया। कमाल है भाई, एक तो मेरी समझ में तुम लोग नहीं आते। जब मैं रिश्ते पर राजी नहीं थी तब भी तुम लोगों को एतराज़ था, अब राजी हूँ तो भी सबके सब खफा। आखिर क्या चाहते हो तुम लोग? उसने पतीली में कीमे के साथ कटे हुए लीमू और नमक डालते हुए कहा। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि इस काया पलट की असल वजह बता दो। मीना आपी कुटू का फिडर बनाने आई थी। सनावर की बात सुनी तो झट से मुद्दा बयान कर दिया। कोई ख़ास वजह नहीं आपी, बस दुख्तरे मशरिक हूँ ना, वालिदैन की रज़ा में राज़ी होना मेरे लिए बेहतर था, सो अब मैं तैयार हूँ। और आप सबकी भी तो यही ख्वाहिश थी ना, फिर अब इस ख्वाहिश पर अमल दरामद में तामुल क्यों?
وہ چولہا بند کر کے ان کی طرف پلٹی، لیکن وہ تمام اعتراضات، خدشات، وہ مصنوعی پن سے بے تحاشا اکتاہٹ، ان سب کا کیا ہوگا؟ وہ سب بھاڑ میں گیا۔ آخر آپ لوگوں نے کچھ سوچ کر یہ ڈرامہ شروع کیا ہوگا نا؟ سو اب میں نے بھی پرواہ چھوڑ دی ہے۔ کل کلا اگر کچھ ہوا بھی تو آپ سے مدد لے لوں گی، اور ہاں البتہ وہاں جا کر خاصی پریشانی ہوگی۔ سنائی دیوان خانے میں آنے والوں سے بھرا رہتا ہے۔ دن میں 20-25 پان کی گلوریاں ایک وقت میں بنائی جاتی ہے۔ مہمانوں کی توازے کے لیے سارا دن نعمت کھانے میں گھسنا ہوگا۔ اللہ کیسا ہوگا وہ وقت جب پان میرا اوڑھنا بچھونا ہوگا اور نعمت کھانا میری قیام کا۔ لیکن خیر تب کی تب دیکھی جائے گی۔ آپ آج کی فکر کریں، سیخ کباب کا مسالہ تیار کر لے، کیونکہ دادا کو ہمارے ہاتھ کے سیخ کباب کبھی پسند نہیں آتے۔ وہ طمانینت کا عظیم الشان مظاہرہ کرتی ہوئی کچن سے باہر آ گئی، جبکہ وہ تینوں ایک دوسرے کی شکل دیکھ کر رہ گئی۔ مینا ابھی بات مجھ سے ہضم نہیں ہو رہی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس دن انیکسی میں ثناور اور نواب احسان کی آپس میں ٹکر ہو گئی ہو اور وہ طوفانی قسم کے عشق میں مبتلا ہو گئے ہو؟ مہرین کے دماغ میں کیڑا کلبلایا تھا۔ نہیں بھئی، نواب احسان اور ان کی والدہ کی باتوں سے اتنا تو معلوم ہو ہی گیا ہے کہ اس دن ثناور انیکسی میں گئی ضرور تھی، مگر ان سے ملاقات کیے بغیر واپس آ گئی تھی۔ وہ تو ظاہر سی بات ہے، کیونکہ اگر اس حلیے میں ثناور ان سے مل کر آئی ہوتی تو آج عید کے دن بکرے کی جگہ ہم اور آپ کٹ رہے ہوتے۔ نازنین نے کباب تلنا شروع کر دیا تھا، لیکن کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ مہرین کی سوئی ایک ہی جگہ اٹکی ہوئی تھی۔ دفع کرو بھائی، مجھے تو لگتا ہے کوئی گڑبڑ نہیں ہے۔ یہ شروع ہی سے ایسے مار کے انجام دیتی آئی ہے، لہٰذا تم لوگ بھی آم کھاؤ، پیڑ مت گنو۔ ہمارے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ چلو یہ راضی تو ہوئی، ورنہ اتنے اچھے رشتے آج کل کہاں ملتے ہیں۔ چلو خیر، تم لوگ جلدی سے یہاں کا کام نپٹاؤ، میں ثناور کو نیا سوٹ دے کر آتی ہوں پہننے کے لیے۔ نیا سوٹ؟ نازنین چونک گئی۔ ہاں بھائی، نواب احسان کی والدہ لے کر آئی ہے، منگنی پہ پہننے کے لیے۔ مینا اپی بتا کر کچن سے باہر آ گئی، گڈو کو فٹر دے کر امی کے پاس چھوڑا، جو آج نیا نکور غرارہ سوٹ پہن کر اپنی جگہ سے ہلنے تک کو تیار نہیں تھی۔ مینا اپی نے لان میں کرسیاں لگاتے روکی کو آواز دے کر کوئلے سلگانے کی ہدایت کی اور پھر ثناور کے کمرے میں چلی آئی۔ وہ بیٹھ بے دراز غالباً دن بھر کی تھکن اتار رہی تھی۔ اب یوں لیٹ لیٹ کر وقت برباد نہ کرو، شام تو ہو چکی ہے، تھوڑی دیر میں فنکشن شروع ہو جائے گا۔ مینا اپی کیوں پزل کر رہی ہے؟ یہاں کون سا گرینڈ فنکشن ہو رہا ہے؟ وہی گھر والی تو ہے، سب جب دل چاہا اٹھ کر رسم کر لیں گے۔ اس پر کسل سوار تھی۔ خیر اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، تصویریں وغیرہ بنے گی نا، اور پھر نواب احسان بھی تمہیں پہلی بار دیکھیں گے۔ اب اسے ڈھنگ سے تیار ہونا شروع کرو گی تو مناسب رہے گا۔ اچھا ہوتا جو کل ایک آدھ گھنٹے کے لیے پارلر ہو آتی، لیکن خیر اب ایسا کرو، اپنے آئیبروز کی شیپ تھوڑی سی درست کر لو، اور ہاں یہ نیا سوٹ تمہاری الماری میں پڑا ہے، اسے نکال دو، مینا آپی نے کہا، اور پھر خود ہی نکال کر بیڈ پر پھیلا دیا۔ ہلکے گلابی رنگ کا غرارہ سوٹ تھا، جس پر سرخ ریشم کا ہلکا سا کام کیا گیا تھا۔ گلابی رنگ کا خوبصورت سا پراندہ بھی تھا، جس کے آخری سروں پر چھوٹے چھوٹے گھنگرو لگے ہوئے تھے۔ مینا آپی نے نکلی چٹیا کھول کر اسے دوبارہ برش سے بنایا اور نہایت احتیاط سے دوبارہ چٹیا کی شکل دے دی تھی۔ یہ لو، سب چیزیں تیار ہیں، خوب اچھا سا میک اپ کرنا، اگر کہو تو نازنین کو بھیج دوں تمہارے پاس؟ انہوں نے جاتے جاتے پوچھا۔ نہیں آپی، میں خود ہی تیار ہو جاؤں گی، اس نے فوراً منع کر دیا۔ چلو اچھی بات ہے، میں ذرا کچن میں ہوں۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد ثناور ایک طویل سانس لے کر اٹھ بیٹھی۔ ایک نظر سوٹ پر ڈالنے کے بعد اس نے پراندہ ہاتھ میں لے لیا اور اس کے گھنگروؤں کو دیکھنے لگی۔ لان آباد ہوتے ہی جیسے سرمئی شام کی رونق میں اضافہ ہو گیا تھا۔ لان کے عین وسط میں صوفہ رکھ کر نواب احسان اور ثناور کے لیے نشست کا اہتمام کیا گیا تھا۔ یہیں دونوں طرف کے بزرگوں نے انہیں انگوٹھیاں پہنانی تھی۔ صوفے کے سامنے میز پر رکھے گلدان میں مہرین نے لمبی ٹہنیوں والے گلاب سجا دیے تھے۔ صوفے کے عین سامنے دائیں بائیں طرف گول میزوں کے ارد گرد کرسیاں بھی دائرے کی شکل میں رکھی گئی تھی۔ انہی کرسیوں میں سے ایک پر نواب احسان خاصے سنجیدہ و رنجیدہ انداز میں بیٹھے ہوئے تھے کہ انتہائی کوشش کے باوجود بھی وہ اپنی والدہ محترمہ سے منگنی سے پہلے ثناور کو دیکھنے کی ضد نہیں منوا سکے تھے۔ ان سے ذرا فاصلے پر ثناور کی امی اور مہناز بیگم تخت سنبھالے اپنے اپنے خاندان کی شرافت و نجابت کے قصیدے پڑھنے میں مصروف تھی۔ مہرین اور نازنین ان سب سے کافی دور چہل قدمی کرتے ہوئے خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ ان کی دبی دبی ہنسی کی آوازیں البتہ وقفے وقفے سے سب کو سنائی دے جاتی تھی، اور ان سب سے بے نیاز دادا حضور لان کے انتہائی دائیں طرف شیروانی اتارے، کرتے کے بازو چڑھائے، کوئلوں پر کباب بھوننے کی تیاری کر رہے تھے۔
فضا میں دہتے کوئلوں اور مسالے دار کبابوں کی خوشبو اکثریت کے صبر و ضبط کا امتحان لے رہی تھی، مگر افسوس کہ مینا آپی کے سوا باقی سب کا ان کے پاس جانا ممنوع قرار دیا جا چکا تھا۔ ذرا دیر بعد مینا آپی بھی سیخوں میں کباب پرونے کے بعد وہاں سے چلی آئی تھی۔ راکی اور سبھی تو کوئلے دہکانے اور گوشت بانٹنے کے بعد بقول مہرین خاصے میلے کچیلے ہو چکے تھے، لہٰذا وہ دونوں پہلی فرصت میں نہا دھو کر سفید براک کرتا پاجامہ پہنے جمے جمائے بالوں کے ساتھ نواب حسان کے پاس آ بیٹھے تھے۔ کیا بات ہے سبیع الحسن، آپ آج کافی خاموش دکھائی دے رہے۔ نواب حسان سبھی کی غیر معمولی خاموشی نوٹ کے بغیر نہ رہ سکے تھے۔ بس حضور کیا بتائے، ایسا گھاؤ دیا ہے اس نے ہمیں کہ جینے کی صورت دکھائی دیتی ہے نہ موت کے آغوش میں قرار آتا ہے۔ ایسا گھائل کر دینے والا انداز تھا کہ نواب حسان پریشان اٹھے۔ کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ بکرے کی، سبھی سے پہلے راکی نے ٹھک سے جواب دیا تھا۔ بکرے کی؟ نواب حسن کی حیرت بجا تھی۔ جی ہاں، وہی بکرا جو کئی گھنٹے قبل کٹ اور پڑ چکا ہے اور جس کے کباب تھوڑی دیر بعد ہم اور آپ نوش فرمائیں گے۔ راکی نے نہایت اہتمام سے فضا میں کبابوں کی خوشبو کو محسوس کیا تھا۔ ایسی عظیم جدائی کا صدمہ دیا ہے اس نے کہ راتوں رات شاعر ہو گئے ہم تو۔ سبھی کی سرد آہ پر وہ دونوں ٹھٹر کر رہ گئے۔ کیا واقعی یہ انکشاف نواب کے ساتھ ساتھ راکی پر بھی ہوا تھا؟ 100% واقعی حضور، کہیے تو نمونہ پیش کروں؟ جھٹ اجازت طلب کی گئی۔ ارشاد ارشاد، ہائے کو عرض کر رہا ہوں، ابھی رات ہی بنائی ہے۔ سبھی نے بال سنوارتے ہوئے ہائے کو عرض کی تھی۔ رات بھر کھڑکی کے باہر بولتا رہا۔ ایک بکرا، یہ کیا ہے صاحب؟ نواب حسان نے خاصی سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ ہائے کو ہے جناب۔ اوہ اچھا، میں سمجھا شاعری ہے۔ واہ بھائی، بہت خوب۔ نواب حسان کی داد پر سبھی کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ دوسری ہائے کو پیش خدمت ہے، ذرا توجہ کیجیے۔ سبھی کھنکھارا تھا، بھورے بالوں اور غزالی آنکھوں والا۔ میں نے دیکھا ایک بکرا، ماشاء اللہ کیا خوبصورت بکرا ہے۔ غالباً یہ وہی بکرا تھا جو رات بھر کھڑکی سے باہر بولتا رہتا تھا۔ نواب صاحب جھومتے ہوئے انداز لگا کر بولے تھے۔ ہاں بالکل۔ تو پھر وہ شاعری کہاں ہے جو آپ نے رات کو بنائی تھی؟ کیا مطلب؟ سبھی کی آنکھیں نکل آئی۔ ایسی عظیم جدائی کا صدمہ دیا ہے اس نے کہ راتوں رات شاعر ہو گئے ہم تو۔ میرا مطلب ہے ایسی شاعری تو میں یہاں بیٹھے بیٹھے بنا سکتا ہوں۔ بہت خوب، تو بنائیے ذرا۔ سبھی نے راکی کے دعوے کو چیلنج کیا۔ ٹھیک ہے، ذرا سنیے۔ راکی نے باقاعدہ لہک کر اپنی شاعری کا آغاز کیا تھا۔ ہرنی جیسی آنکھیں، لہروں جیسی زلفیں۔ واہ واہ، آغاز شاندار تھا۔ نواب صاحب داد تحسین دیے بغیر نہ رہ سکے، جبکہ سبھی پہلو بدل کر رہ گیا تھا۔ شکریہ شکریہ، عرض کیا ہے۔ راکی پوری طرح پھیل چکا تھا۔ ہرنی جیسی آنکھیں، لہروں جیسی زلفیں، قد لیلا کے مجنوں سا، رنگت رانجھے جیسی، اسے دیکھ کے کہتا ہوں اے کاش، اے کاش تجھے رب نے بکرا نہ بنایا ہوتا۔ راکی کی نظم تمام ہوئی تو حاضرین سکتے کے عالم میں تھے۔ نہ واہ واہ کی آواز بلند ہوئی، نہ کسی نے آگے بڑھ کر تھپکی دی۔ راکی نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھول کر سبھی نے نواب حسان کی طرف دیکھا جو ٹک ٹک کی باندھے اسے گھور رہے تھے۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، لیکن اسے سن کر معلوم ہوا کہ شاعری واقعی بنائی گئی ہے۔ نواب صاحب نے ایسے دلگیر انداز میں کہا کہ راکی سر کھجا کر رہ گیا اور سبھی نے مسکراہٹ چھپانے کے لیے رخ موڑ لیا۔ مہرین، جاؤ بھائی، سناور کو یہیں لے آؤ۔ بیچاری شرم کے مارے اپنے کمرے میں گھسی بیٹھی ہے۔ امی کی آواز پر نواب حسان نے قدرے سکون کا سانس لیا تھا۔ کسی کو خیال تو آیا۔ مہرین فوراً اٹھ کر چلی گئی۔ سناور غالباً کپڑے چینج کر رہی تھی۔ بند دروازے سے ہی مہرین کو لوٹا دیا کہ وہ دوبارہ چلی آئی، جہاں ہر فرد اپنے سامنے سلاد، رائتا، پودینے اور املی کی چٹنی رکھے سیخ کباب اور کلیجے کے کبابوں کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا اور ددہ تھے کہ جی بھر کر صبر آزما رہے تھے۔ کمال ہے، اتنی دیر؟ نواب حسان اکتائے اکتائے لگ رہے تھے۔ کس میں؟ سبھی چونکا۔ آنے میں؟ کس کے آنے میں؟ سنا ہے، میرا مطلب ہے کبابوں کے آنے میں۔ خوشبو تو بہت اچھی آ رہی ہے۔ وہ بر وقت سنبھلے تھے۔ پھر سبھی تو ددہ کی طرف چلا گیا، مگر ان کی نگاہیں برآمدے کے آس پاس بھٹکنے لگی جہاں سے کسی بھی وقت سناور برآمد ہو سکتی تھی۔ وہ بھائی، آپ آ بھی چکو۔ وہ سلاد کے پتے دانتوں سے کترنے لگے۔
شام کے سرمئی رنگ میں سیاہ رنگ کھلنے لگا۔ اس ملکچے اندھیرے میں راکی لان کی تمام لائٹس آن کر رہا تھا۔ ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک سی محسوس ہوتے ہوئے نواب حسان نے یوں ہی سر اٹھا کر سامنے دیکھا تھا، اور پھر اگلے ہی لمحے ان کی نگاہوں کے سامنے ساتھ ساتھ دل و دماغ پر بھی بجلی چمک گئی تھی، اور جو کوئی بھی تھی بے حد خوبصورت۔ ایک لمحے کے لیے نواب صاحب اپنی جگہ ساکت سے رہ گئے تھے، کیونکہ وہ لڑکی اجنبی اور اس کا حلیہ اس ماحول سے قطعاً مطابقت نہیں رکھتا تھا۔ وہ ڈارک میرون چوڑی دار پاجامے اور فراک میں ملبوس تھی۔ بڑا سا دوپٹہ اسٹائلش انداز سے اوڑھا گیا تھا، تراشیدہ بال کندھوں تک لہرا رہے تھے، اور وہ نہایت اعتماد سے قدم اٹھاتی لان کی طرف آ رہی تھی۔ ہائے میں مر گئی، اوہ نو، یہ کیا کیا اس نے، اف بے عزتی۔ یہ کون ہے؟ نواب حسان اپنے طرف سے اعتراف سے اٹھتی آوازوں سے بے نیاز ہو کر سبھی سے پوچھ رہے تھے۔ یہ سناور کی دوست ہے۔ نہیں، خود سناور، لیکن نہیں، معلوم نہیں۔ سبھی جانے کیوں ہکلا رہا تھا۔ بہن، یہ شہزادی سناور، اس کے بالوں کو کیا ہوا؟ مہناز بیگم پوچھ رہی تھی، مگر بہن صاحبہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ لان پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ مینا آپی تو مٹی کا مادھو بنی بیٹھی تھی۔ حیران پریشان سے ناظرین نے مینا آپی کو متوجہ کرنے کے لیے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اسی کی گود میں لڑک گئی۔ مہرین کا رنگ بھی فیکا پڑ چکا تھا، اور راکی چوکنا انداز میں اس کے قریب کھڑا تھا تاکہ بوقت ضرورت اس کے نیچے گھس سکے۔ السلام علیکم۔ سناور کے سلام کا جواب کہیں سے بھی نہیں آیا تھا۔ اور میں ہوں شہزادی سناور، اپنے اصلی اور حقیقی روپ کے ساتھ۔ اس نے لمحے بھر کے لیے نواب حسان کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ مصنوعی پن کا کھیل کھیلتے کھیلتے میں اکتا گئی تھی، اس لیے آج خود اپنی شخصیت کے ساتھ آپ سب کے سامنے چلی آئی۔ یقیناً آپ سب کو حیرت ہو رہی ہے، مگر میں دھوکلے پن کی انتہاؤں کو نہیں چھونا چاہتی، اس لیے آج اتنی ہمت کر ڈالی۔ بہت اطمینان سے ایک کرسی سنبھال کر بیٹھ گئی۔ نواب حسان چند قدم آگے آ کر جانچتی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ امی مچھائے اس انداز میں تخت پر بیٹھ چکی تھی۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں نواب خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، اور مجھے اس پر فخر بھی ہے، لیکن یہ بھی یاد ہے کہ ہم 21ویں صدی میں سانس لے رہے ہیں۔ وہ بہت سی روایت جو کئی سو سال قبل نواب خاندان کی پہچان سمجھی جاتی تھی، آج انہیں اپنے ساتھ لے کر چلنا ممکن نہیں۔ ہم پان نہیں کھائیں گے، غرارہ نہیں پہنیں گے، غیر ضروری رسومات پر عمل درآمد نہیں کریں گے، تو بھی ہمارا خاندانی عزت و وقار میں کوئی کمی نہیں ہوگی، کیونکہ بفضل خدا ہمارے بزرگوں کی تعلیم و تربیت سے ہمارے اخلاق و اقدار میں وہ شائستگی موجود ہے جو کسی اچھے خاندان میں اچھے انسان میں ہونی چاہیے۔ اور مہناز آنٹی، منگنی کا جو سوٹ آپ لے کر آئی تھی، جھوکا تو پڑا ہے، میں نے اسی لیے نہیں پہنا کہ ہو سکتا ہے وہ میرے لیے نہ ہو۔ اپنی بات ختم کر کے وہ کلائیوں میں پڑی چوڑیوں سے کھیلنے لگی۔ ماحول پر سناٹا جھوکا تو موجود تھا۔ نواب حسان اور مہناز بیگم حیرت کے باعث اور باقی افراد شرمندگی کے باعث ساکت تھے۔ کتنی لمحے یوں ہی گزر گئے، تب سناور اس طویل اور بے معنی خاموشی سے اکتا کر اٹھ کھڑی ہوئی، مگر ابھی وہ کوئی قدم اٹھا نہ پائی کہ نواب حسان اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے اور بغور سے دیکھنے لگے۔ تو آپ وہ نہیں جو نظر آتی تھی؟ چند لمحوں بعد ان کی آواز گونجی تھی۔ جی ہاں، اس نے سر اٹھا کر غلطی تسلیم کی۔ والدہ محترمہ، یہ لڑکی مجھے پسند نہیں۔ ان کی بات سن کر سناور کا رنگ اڑ گیا اور باقی سب کا سانس رک گیا۔ بلکہ بہت پسند ہے۔ نواب حسان نے اپنا ادھورا جملہ مکمل کیا اور پورا لان مختلف قسم کی چیخوں سے گونج اٹھا تھا۔ سناور نے طویل سانس لیتے ہوئے سر اٹھا کر دیکھا۔ نواب حسان کی آنکھیں اندرونی خوشی سے جگمگا رہی تھی۔ مجھے میرا آئیڈیل مل گیا ہے۔ اوہ یس، یو آر مائی آئیڈیل۔ نواب حسان کسی نوعمر بچے کی طرح چلائے تھے اور پھر برق رفتاری سے مہناز بیگم کی طرف مڑے تھے۔ ماما، میں آپ کی خوشی میں بخوشی راضی ہوں، لہٰذا جو کام آپ کے ہاتھوں سر انجام ہونا تھا، وہ کام اب نواب حسان اعظم بذات خود سر انجام دیں گے۔ انہوں نے چہکتے اپنی والدہ کے ہاتھ سے انگوٹھی لی تھی اور لمحے بھر میں پلٹ کر سناور کا ہاتھ تھام لیا۔ ارے وہ ایک دم بوکھلا گئی۔ جتنا تنگ کرنا تھا آپ کر چکی، اب آپ کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی۔ مگر ہاں، وہ ایک لمحے کو خاموش ہو گئے۔ میں نے یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ میں بھی آپ کو پسند ہوں کہ نہیں۔ اللہ رے مصیبت، وہ گڑبڑا سی گئی۔ نواب حسان کے ہاتھوں میں اس کا ہاتھ ہلکا سا کپکپایا تو انہیں اپنے سوال کا جواب خود بخود مل گیا۔ یاہو کا نعرہ لگاتے انہوں نے پرجوش انداز میں انگوٹھی اس کی انگلی میں ڈال دی تھی۔ سبھی کا کیمرہ کتنی ہی دیر سے اس لمحے کے انتظار میں تھا۔ ددہ صورتحال کو جانچ کر جھٹپٹ کبابوں پہ جھک گئے تھے۔ امی اور مہناز آنٹی تخت پر سر جوڑے مسکرا رہی تھی۔ مینا آپی منہ پھاڑے آنکھیں پھیلائے حیران کھڑی تھی۔ ان کے عقب میں راکی دھمال ڈال رہا تھا۔
نازنین اور مہرین بے تحاشا مسکراتے ہوئے انگوٹھی پر نظریں جمائے کھڑی تھی۔ نواب احسان کی محبت لٹاتی نگاہیں سناور کے چہرے پر جمی ہوئی تھی اور سناور کے چہرے پر پھیلی مدھر مسکان۔ سبھی کا کیمرہ چند سیکنڈ میں ان خوشگوار لمحات کو ہمیشہ کے لیے قید کر گیا اور اس کے ساتھ ہی مبارک سلامت کا دور شروع ہو گیا۔ اور منہ میٹھا کرنے کے بجائے سب کے سب ددہ کے بنائے گئے کبابوں پر ٹوٹ پڑے اور سناور اپنے ہاتھ میں دمکتی انگوٹھی پر نظریں جمائے سوچ رہی تھی، معلوم نہیں ہم لوگ روپ بہروپ کا کھیل کھیلتے خود کو کہاں تک دھوکہ دیتے۔ اگر اس روز انیکسی میں نہ چلی گئی ہوتی۔ وہ منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھم رہا تھا جب وہ تیش کے عالم میں انیکسی کی طرف گئی تھی، مگر نواب احسان کے کمرے میں داخل ہونے سے قبل چند باتوں نے اسے چونکا دیا۔ یہ نواب احسان تھے جو سخت اکتائے ہوئے انداز میں کہہ رہے تھے، فار گاڈ سیک ماما، میں تنگ آ گیا ہوں اس ساری سچویشن سے۔ ان قصوں میں میرے پاؤں سکڑنے لگتے ہیں اور میرے پاجامے میں بن ٹانگیں جینس کو ترس گئی ہے۔ آپ جناب آداب کرتے کرتے میری زبان تھک گئی ہے، وقت بے وقت محاورے بول بول کر میں ٹکرا گیا ہوں اور میرے کان مشاعروں کی ریکارڈنگ سن سن کر تھک چکے ہیں۔ میں میر اور غالب کو مزید نہیں پڑھ سکتا۔ میری آنکھیں شیکسپیئر اور ہارڈی کو پڑھنے کے لیے بےتاب ہے۔ میری کھڑکی کے باہر ارد کھائے پانوں کا ڈھیر لگ چکا ہے اور یہ گھر، مجھے لگتا ہے اس حویلی نما گھر میں چند بدروہیں جو سفید لباس میں یہاں سے وہاں بے آواز قدموں سے چلتی پھرتی ہے، جو سوچ سوچ کر ہنستی ہے اور جن سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوتی۔ یوں لگتا ہے جیسے وہ میسمرزم کی کیفیت میں حرکت کرتی ہے، ایک بنے بنائے سانچے میں ڈھلی ہوئی لڑکیاں۔ اوہ نو مما، میں کسی روبوٹ نما لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا۔ مجھے ایک جیتی جاگتی، ہنستی کھیلتی، زندگی سے بھرپور لڑکی چاہیے۔ یہ بوبو ٹائپ شہزادی سناور میرے ساتھ بالکل سوٹ نہیں کرتی، جو من کر بولتی ہو اور ہم وقت ڈری سہمی سی اپنے دوپٹے کی پناہ میں چھپی رہتی ہو۔ اور پھر اگر میں آپ کی بات مان بھی لوں تو کیا یہ اس پر ظلم نہیں ہوگا جب اسے حقیقت معلوم ہوگی؟ سو پلیز آپ آج ہی ان لوگوں کو بتا دیں کہ ہم خاندانی نواب تو ہیں، مگر نوابوں کی یہ ظاہری خصوصیات ہم میں مفقود ہے، اور ان کی آمد پر جو پاندان، خاصدان اور چاندیاں بچھائی گئی تھی وہ سب کرائے کی تھی۔ ہمارے خاندان میں دیوان خانہ نہیں، ڈرائنگ روم ہے، نعمت خانہ نہیں، باورچی خانہ ہے، اور ہم بھی ویسی ہی زندگی گزار رہے ہیں جیسے باقی سب لوگ۔ اور یہ بھی کہ ہم اپنے شاہانہ اتوار اپنے جاگیروں کے ساتھ ہندوستان میں ہی چھوڑ آئے تھے۔ ڈونٹ بی سلی، تمہیں معلوم ہے یہ سب کے سب کتنے اچھے لوگ ہیں، ایسے خاندانی لوگ تو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے۔ اور سناور، وہ لڑکی تو مجھے اتنی پسند ہے کہ بس۔ مہناز آنٹی کی بات پوری ہونے سے قبل ہی وہ انیکسی سے واپس لوٹ آئی تھی اور اصل صورتحال جاننے کے بعد ہی اس منگنی پر رضامند ہو گئی تھی۔ تم ابھی سے کہاں کھو گئی؟ ابھی تو نواب صاحب سامنے بیٹھے ہیں۔ نازنین نے اسے ٹھوکا دیا تو وہ چونک سی گئی۔ سب لوگ خوشگپیوں میں مصروف ہو گئے تھے اور اندھیرا پوری طرح پھیل چکا تھا۔ خوش ہونا مینا آپی اس کے چہرے کو کھوج رہی تھی۔ وہ خود کو دو گہری نگاہوں کے سار محسوس کرتے مسکرا دی۔ اور کون کہتا ہے کہ حقیقت بہت تلخ ہوتی ہے؟ بعض اوقات اس کے برعکس بھی تو ہوتا ہے نا۔ وہ چہروں پہ جھلملاتی روشنیوں کو دیکھ رہی تھی اور اس حقیقت کو بھی جو بہت ہی خوبصورت مستقبل کا پیام بن کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ایک انسان کی ذات ہی اس کا اصل تشخص ہے، جسے چھپانے کی کوشش کی جائے تو سراسر نقصان ہوتا ہے۔ تھینک گاڈ میں کسی بھی نقصان سے بچ گئی۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان پہ چمکتے چاند کو نظر بھر کر دیکھا تھا اور پھر سب کے ساتھ کباب اڑانے میں مصروف ہو گئی تھی۔ ختم شد۔ یہاں پر ہماری ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ ناول کو میں نے بہت بہت انجوائے کی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے بھی انجوائے کیے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔